میں نے دیکھا ہے جو لڑکیاں وہ اپنی اپیرنس کو لے کے انسیکیور ہوتی ہیں کیونکہ انفلوئنسرز ان کو لگتا ہے کہ ہر ٹائم ایسی خوبصورت، ایسا نہیں ہوتا. بہت سے ہمیں کلینکس اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ فٹنس ٹرینر ہے. کچھ لوگوں نے اپنے فیٹ ریڈکشن ٹریٹمنٹس بھی کرائے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ ٹاکسک ہے، انفلوئنس ہو، لیکن یہ ٹاکسک ہے لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کی جیب پہ ٹاکسک ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر وہ ٹارگٹ کرتی ہیں ایسے میرڈ مین کو جن کے پاس پیسے ہوں. لڑکیوں کی زندگی سے انسٹاگرام نکال دیا جائے تو وہ جو چیزیں خرید رہی ہیں نا اس کی آدھی سے بھی آدھی خریدیں گی. میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میں اپنا انسٹاگرام نا ڈیلیٹ کر دوں. لاسٹ منتھ تک آئی یوز ٹو شاپ اے لاٹ بغیر کسی وجہ. اچھا، مجھے بس یہ ہوتا تھا یہ چیز پسند آ رہی ہے، کیا ٹریگر کرتا تھا؟ بس مجھے ہوتا تھا میں نے پیسے لگانے. فوڈ انفلوئنسرز موسٹلی جا رہے ہیں ریسٹورینٹس کو پروموٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا کھانا اچھا ہو. بوڈی سینس مت لگائیں کہ جب آپ گزریں تو ایک بندہ اس طرح ہو جائے، کافور اڑ لگا جائے. کافور مردوں کو لگاتے ہیں. اللہ معافی دے مجھے. اچھا ہاں تو آپ کو میں مردہ لگ رہی ہوں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. نہیں اللہ معافی دو استغفار. مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا اسٹینڈرڈ ہے اصل میں جو کام کیے ہیں ان سے زیادہ سکسیزفل یہ ٹک ٹاکرز ہیں. تو پھر اسی لیے جو ینگ جنریشن ہے یہ پڑھائی کو نہیں کہتی، فوقیت نہیں دیتی. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ ایک انفلوئنسر ہیں انسٹاگرام کی جن کا نام ہے مناہل اوان. بہت شکریہ فار دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. تو کیا چل رہا ہے آج کل یہ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ کی جرنی کے اندر اور لوگ مارکیٹ کے اندر کیا چیز دیکھ رہے ہیں لوگ آج کل تو ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے تھے پیسہ ہی دیکھ رہے ہیں. پیسہ برانڈس کیا ایشو ہو گئے؟ ابھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ سے بات کی تھی، وہ میں نے دیکھا تھا، کافی اچھا کیا تھا ماشاء اللہ. کہ ابھی اپنے کلپ بھی ایک بنایا تھا نا کہ لڑکیوں کو لوگ گولڈ ڈگر کہتے ہیں، تو اس پہ آپ نے کافی ایک ریبٹل کیا تھا. ڈگ کرنے کے لیے ہاں اصل میں کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، زیادہ نہیں. میں نے تو دیکھا جن کے پاس ہے وہ لگا تو نہیں رہے. ہاں لیکن ایک یہ چیز جو ہے نا اس سے ہم ہٹ کے دیکھیں، لیکن جو لڑکیوں کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے نا لڑکوں سے پیسے کی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان ریئلسٹک حد تک بڑھ گئی ہے. اس سے پھر ان کا دوسرا راستہ ملتا ہے جو کہ رچ اولڈ بوائز تو نہیں ہے وہ، لیکن لوگ وہ اپنے آپ کو ہاں جی وہ اپنے آپ کو بوائز کہتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ہماری عمر ہی کیا ہے ابھی، ان کی جوانی بھی شروع ہوئی ہے نا. یہ بات کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی، ان کو آگے پکڑے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اٹس ویری ان ریئلسٹک؟ یار میری بات سنیں، آپ ریالٹی میں لوگ جینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. اگر ایک لڑکی فلٹر پہ آ کے اتنی ایڈیٹنگ کر کے ایک ویڈیو لگائے گی، لوگوں کو وہ پسند آئے گی. اسی کو جب ریالٹی میں دیکھیں گے وہ ریئل میں ایسا نہیں ہوگا تو ان کو نہیں پسند آئے گی. لوگ ریالٹی کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ لوگ ریالٹی میں جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو پسند ہے یہ فینٹیسی ورلڈ. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کوئی بندہ دیکھ بھی لے نا لائیو پہ، یعنی لائیو دیکھ لے، کہیں ایکسیڈنٹلی ملاقات ہو جائے تو شاید کبھی کبھی وہ انکار بھی کر دیتی ہیں، میں ہوئی نہیں ہوں. جی آپ موت میں ملیں جائیں مناہل نہیں، میں وہ مناہل نہیں ہوں، میں پارٹ 2 ہوں. میں وہی ہوں، میری آواز سے پتہ لگ جائے گا میں وہی ہوں. اتنی یہ پھٹا ہوا باجا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے میرا ہی ہے یہ. اچھا، ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ بھی نا ریلیشن شپس کے اوپر نا، کہ آج کل کہ جو لوگ فیملی بیک گراؤنڈ سے تھوڑے سیکیور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کے ٹیک اور ہوتا ہے، تو جو انسیکیور سے آتے ہیں ان کا ٹیک اور ہوتا ہے. تو وہ کیا ٹیک ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیں میں نا بتاتی ہوں، ابھی انہوں نے بھی نا 1 منٹ کی لگانی ہے، وہ لوگوں نے میری اس کے پیچھے پڑ جانی ہے. یہ کیا بات کر رہی ہے؟ دیکھیں میری اپروچ یہ ہے، میں اپنی بات کر رہی ہوں. جو لوگ میں لو میرج کی بات نہیں کر رہی، لو میرج میں آپ کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹیبل بیک گراؤنڈ سے ہے نا، آپ نہیں تو آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، آپ کی فیملی ممبرز، ان کی یہی ٹیک ہوگی کہ آپ کی برابری نہیں تو تھوڑے سے بس مائنر سے ڈفرینس کے اوپر شادی کریں. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپروچ ہوگی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے، لڑکیاں جو بہت زیادہ ان کی ہے نا، مطلب فائنینشلی وہ جو اسٹیبل نہیں ہے بیک گراؤنڈ ان کے خود میں، ان کی اپروچ ہے بہت زیادہ امیر گھروں میں شادیاں کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمارے دین میں بھی برابری میں شادی کرنے کا وہ کہا گیا ہے. تو میرے گلے آپ لوگ مت پڑیں، میری بات سننی ہے تو سنیں، نہیں تو مت سنیں. صحیح ہے. میرا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے جواب دیا، میں خود سے نہیں یہاں پہ بول رہی. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنی، آپ کو اگر مل گیا ہے بندہ، آپ کا گھر نہیں تھا صحیح، آپ کے مل گیا ہے، گڈ فار یو. لیکن میری بات ہے ارینج میرج کے اوپر. ٹھیک ہے، میں نے ارینج میرج میں کیا دیکھا ہے، رشتے کرانے والیوں کو لڑکیوں کی مائیں کہتی ہیں جی ہمارا گھر ہے ادھر کمیٹی چوک کے اندر والی گلی میں، ہمیں چاہیے 18 گریڈ کا آفیسر، ہمیں چاہیے
لڑکا علیحدہ گھر ہو، پراڈو یہ وہ، دس از انریلسٹک. ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی بات کر رہے تھے کہ مس میچ ہوتا ہے اگر ہم نا پیسوں کی بات نہ بھی کریں نا اس کی خوبصورتی کی بات کریں یا پرسنالٹی کی بات کریں. پرسنالٹی کے اندر صرف شکل نہیں آتی، اور بھی چیزیں آتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا نا. تو کبھی کبھی بڑا امبیلنس تھوڑا سا ہوتا ہے نا لڑکیاں کہ تو پرسنالٹی بھی نہیں دیکھتی کبھی کبھی. میں نے تو بہت سے مس میچ دیکھے ہیں. ہاں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ سے سوال ہے ہمارا. ہاں، وہ کیا دیکھتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں اندھی پیار میں. اچھا. ٹھیک ہے. اینڈ پیپل ڈو اے لاٹ آف تھنگس پیار میں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. بعد میں جا کے 3-4 سال بعد بڑا ریگریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکوں کو مینیپولیٹ کرنا آتا ہے لڑکیوں کو بس. اچھا ٹھیک اچھا. ہے. قسمیں وعدے ہوم ورک کر کے آئیں گے کہ اس لڑکی کو کیسے پسند ہے، وہ ویسے ہی بن جائیں گے. جب وہ پراپرلی مطلب ایکسیسیبل ہو جائیں گی ان کو لے کے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ اب نہیں جائیں گی، تب وہ دکھاتے ہیں اپنے اصلی رنگ. تب تک جو لڑکیاں وہ ایموشنلی اتنا اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس ریلیشن شپ سے باہر آنا. تو ان کو کیا ٹپس دیں گی آپ کہ جو لڑکیاں... ارینج میرج کریں. اچھا، آپ لو میرج کے خلاف ہیں میرے میں خیال تو سے. نہیں، دیکھیں اگر آپ کو لو میرج میں ایک انسان مل رہا ہے نا جس کی ریئلسٹک ٹائپ کی میں اپروچ دوبارہ ہے. اپنا سوال دوبارہ ریفریز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑکیاں ریلیشن شپ میں آلریڈی ہیں نا، ان کو اگر مخاطب ہوں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر نا، بہت زیادہ ہیں، تو ان کو بھی ہم نے تھوڑا سا کیٹر کرنا ہے نا. تو وہ اب اپنا ریلیشن کس طرح جو ہے نا وہ ایسیس کریں کہ بھائی ہم کیا ریڈ فلیگس، کیا چیزیں. یہ ریڈ فلیگ ابھی تک آپ کو نظر نہیں آئی میری بہنا ہے؟ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں مجھے اتنا نہیں پتا، میں مطلب پیپل آر ویری ڈس ریسپیکٹفل ٹورڈز ویمن. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے میرے کامنٹس کے نیچے لوگ کہتے ہیں ایکسپیرینس سے بول رہی، مطلب بہت غلط غلط باتیں ہیں جو کہ نہیں یہ کرتی. میرا یہ ماننا ہے کہ لڑکیوں کی سکس سینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے. اور آپ کو، میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، مجھے آپ کو پتہ لگ گیا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے. انسان کی فطرت ہے، لڑکیوں کے اندر خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے سکس سینس، لیکن ہاں جب وہ بالکل ایموشنلی انوالو ہوتی ہیں نا، ان کی سکس سینس کام کرنا بند کر دیتی ہے. وہ آف ہو جاتی ہے ہاں وہ. آف ہو جاتی ہے. بھائی اور کامن انسان کو سینس، محبت ہو اور جائے، یہ کامن تو سینس، اور کامن سینس تو ہو انکامن. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہے، یہ چیز پروون ہے کہ آپ کو محبت ہوتی ہے نا، آپ کے دماغ کے پہلے جو 2 حصے ہیں نا وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ کسی سے محبت ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کسی بندے سے ڈس رسپیکٹ نہ آپ برداشت کریں، کسی کی بھی. ٹھیک ہے. جو لڑکا ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو سیکیورٹی، اور پھر جو تھوڑی سی کھلے الفاظوں میں بات ہے، جس کو زیادہ ایک ہی کام کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو وہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اف یو گائز آر لائک ویری سینسیبل، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے وہ لڑکا یہ سب سے فضول ہے کہ میں آپ کو اس لیے میں فلیٹس پہ مل رہا ہوں کیونکہ آئی لو یو اینڈ آئی اونلی وانٹ یو. نو، دس از ناٹ دا تھنگ. پلس لڑکے آپ کو اس طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کرتے. اف دے آر ان لو دے ڈونٹ لائک ٹو ڈسکس یو ود ادر مین. ایڈورٹائز کس طرح مطلب؟ ایڈورٹائز کرتے ہیں پراپر. لڑکے اپنے ساتھیوں کو تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، لائک ہو ڈز دیٹ. تو آپ کو نا پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے، اس کی زبان کیسی ہے اور اس کی زندگی کو لے کے اپروچ کیسی ہے. اور جو بندہ آپ سے 10 گھنٹے کی گپے لگا سکتا ہے نا میری بہنا، پلیز اس کی زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. گپوں سے گھر نہیں چلتے، پیسے نہیں آتے گپوں سے. ہاں میں باتیں کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے کوئی بندہ کہے جی میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں تم اتنی خوبصورت ہو، میں کہوں گی، میں سن کے تنگ آ جاؤں گی نا. میں کہوں گی اوکے سو واٹ، آگے کیا کرنا. یہ چیز ہے. پلیز اپنے آپ کو ریلیشن شپ میں اگر رکھ بھی رہے ہیں نا، ریلیشن شپ میں مت کریں وہ حرکتیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. لڑکیوں کو میں یہی کہوں گی، آج کل کا جو دور ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی کیا ہے. اور لڑکے جو ہیں وہ مینیپولیٹ بہت اچھے سے کرتے ہیں. 2 سال بعد بھی آپ نے رونا ہے تو آپ ابھی رو لیں. پلیز اس بندے سے پیچھے ہٹ جائیں جو آپ کو عزت نہیں دیتا. اچھا ایک چیز ہو گئی رسپیکٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نا پہلے 6-7 مہینے 8 مہینے سال جو ہے نا کچھ بھی ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں. ہاں رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. تو جو رسپیکٹ دے رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایکسپیکٹیشن بھی رکھ رہا ہے کچھ لڑکیوں سے، تو وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ تو سمجھ رہی کہ ریڈ فلیگ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو ایک اچھا دیکھیں، بندہ ہی شادی کرے گا. نہیں شادی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے نا وہ آپ کو شروع سے ڈے 1 سے آپ کو پتہ ہوتا ہے. آپ اچھا میں بتاتی ہوں، کسی لڑکے کی فالوئنگ لسٹ دیکھیں. ٹھیک ہے. اف ہی فالوز اے لاٹ آف گرلز پلیز اس سے سائڈ پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنے لڑکوں کی. ٹھیک ہے یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں نہ، لڑکیاں بہت ویلی ہیں نہ لڑکے ویلے ہیں کہ اتنے زیادہ دوستیاں. پھر اس کی اگر آپ دیکھیں گے اس کی کہتے ہیں اف ہی کانٹ بلاک اینی ون آپ کے اس پہ، تو پھر صحیح ہے. کسی بھی ایسی کانورسیشن کو جو آپ دیکھیں گے اس کو کرنی پڑ رہی ہے آپ سے چھپ کے، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ. ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رسپیکٹ دیتا ہے، رسپیکٹ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے جو ہر کسی کو دینا چاہیے. اگر وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو احسان نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے. ایک آپ لڑکے کو دیکھیں گے اس کی زندگی کی گولز کیا ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کو ڈیل کرنے کا, سچویشنز کو کیسے ڈیل, غصے میں اس کی کیا حالت ہے, اور پھر آپ کو کتنا وہ اسپیس دے رہا ہے. یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. فالوئنگ لسٹ کی مراد ہے کہ اگر اس میں پورا ہے نا انسٹاگرام ماڈلس, ٹک ٹاکر, یہ سب کچھ, تو پھر باجی آئی ایم سوری سائڈ پہ ہو جائیں. پریکٹیکل لڑکے اس طرح نہیں کرتے. اچھا 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 اچھا, یہ تو ہے بڑے خطرناک چیز بتا دی انہوں نے. کیوں؟ نہیں میری نہیں, ویسے بھی کہنا بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ کام خراب ہو جائے گا. ہاں نہیں دیکھیں, وہ لڑکیوں کو ویسے بھی نہیں پسند ہوتا بندہ جو ہے وہ ان کے علاوہ فالو کرے, باتیں کریں. اب یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ہاں پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا. پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا نا, فالو ہوں گے انسٹاگرام نہ کوئی ابھی بات آیا ہوگی. 8-10 سال انسٹاگرام ہو گئے. ابھی آیا تو اس میں تو نہیں ہے ایسے. نہیں ایک دو پوڈ کاسٹ میں اور سن رہا تھا, پتہ نہیں کوئی کلپ آیا تھا, اس میں بھی ایک اور لڑکی نے سے انڈیا کی تھی یا پھر یو ایس کی تھی, یہی کہا تھا کہ فالوئنگ لسٹ چیک کریں. یہ لڑکیاں چیک کرتی ہیں, اس کا مطلب ہے بالکل لڑکیاں بہت بڑی اسٹاکر ہوتی ہیں بھائی. آپ کو یہ میں بتا رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے وہ بے وقوف ہیں, وہ صرف آپ سے محبت کرنے کے معاملے میں بے وقوف ہیں. ادروائز ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ آپ کی جو ہی آپ کا ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے, وہ آپ کی 2024 ہے نا 2015 میں جو فوٹو اپلوڈ ہوگی نا اس کے لائکس بھی چیک کریں گی. پھر آپ سے پوچھیں گی 2 سال بعد وہ کون تھی. جی یہ تو ہے. لیکن یار یہ تھوڑا انریلسٹک نہیں ہے کہ ایک بندے نے فوٹو اپلوڈ کیا 2014 کے اندر, آپ سے وہ ملا ہے 2022 کے اندر, شادی ہوئی آپ کی, آپ اب کا پوچھ رہے کہ وہ کون تھی. لیکن وہ پوچھیں, دیکھیں ایک میں بتا رہی ہوں نیچر ہے تھوڑی سی. پھر اب ادھر آ جائیں گی, سب ایسے نہیں ہوتی, سب ایسے نہیں ہوتی ہیں, اچھے برے لوگ. میں بار بار یہی بولتی رہوں گی, 80% ایسی ہوتی ہے نا, ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لڑکیاں تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہیں اپنے اس معاملے کے اندر, پروٹیکٹیو ہوتی ہیں, تھوڑا سا پروٹیکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے دوسریوں کا. ہاں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بھائی وہ بھی ان کو اٹیک کر سکتی ہیں. میں بتاتی ہوں, دیکھیں اٹیک کر سکتی ہیں. اگر کوئی بندہ آپ پہ چیٹ کر رہا ہے نا, اس میں آپ کے بندے کی غلطی ہے. اس لڑکی کو اسی نے انوالو کیا ہے نا آپ کے مطلب زندگی ریلیشن شپ کے اندر. لڑکی کو موسٹلی لڑکے جو چیٹ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا, لڑکی وہ جو جس کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں اس کو نہیں بتاتے کہ ہم ریلیشن شپ میں. ٹھیک ہے, اب جس طرح فار ایگزامپل آپ ہیں, اب آپ کو لڑکوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, لڑکیاں آپ اپنی بندی کو الاؤ کریں گے ٹو ہیو ٹو مچ میل فرینڈز اینڈ یو نو گو آؤٹ. آپ کو پتہ ہے نا لڑکے کیسے ہیں آج کل. اسی طرح لڑکیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے لڑکیاں کیسی ہیں آج کل. تو وہ اچھا اس لیے اس طرح پروٹیکٹ کرتی ہیں. لیکن موسٹلی اس طرح نہیں ہوتا کہ جب ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں, اس میں بعد میں آئیں گے, بڑا ٹاپک ہے, لیکن لڑکیوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ کسی کے ساتھ انوالو ہے, شادی ہوئی بھی ہے. اچھا پیسے کی سارا سوال چھوڑ دیں, پیسے, ڈالر جو امریکہ کو چاہیے, جو دیکھیں, پاکستان کو چاہیے, سب کو چاہیے. میں تو اس چیز پہ کہتی ہوں کہ اوکے میری بات سے نہیں ایگری کریں گے. میں ان لڑکیوں کو نہیں ٹارگیٹ کری جو اچھی ہیں, جو پراپر صحیح ہیں. میرا صرف بات ان سے بھی بات نہیں, وہ بھی آپ بھائی اپنے لیے کریے, مجھ سے سوال پوچھے. جو ایک 20, 21, 25 سال کا لڑکا ہے نا, اگر اس کے پاس جنریشنل ویلتھ نہیں ہے نا, وہ ان کو وہ لائف اسٹائل نہیں دے سکتا جو وہ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ ٹارگیٹ کرتی ہیں ایسے میرڈ مین کو جن کے پاس پیسے ہوں. ٹھیک ہے انکل, جو بندے ہیں حضرات وہ بور ہو جاتے ہیں چیزوں سے, ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو پھر موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے لڑکیاں پھر یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بندہ ہے, اس کے بچے ہیں. بہت غلط بات ہے کسی کا گھر خراب کرنا کسی شادی شدہ بندے کے ساتھ, کیونکہ جب وہ اس کا نہیں بنا جس نے اس کے پیچھے اتنی اپنی زندگی کی قربانیاں دے دی ہیں, تو آپ کو وہ کتنے سال تک ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ بھیا جب تک ہے تو پیسے کا ہی سسٹم ہوتا ہے. یعنی وہ میں نے اب ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ان کے ساتھ نا, وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں جو کہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ تھیں اس کے اوپر نا, وہ تھیراپی بھی کرتی ہیں, تھیراپی نہیں کہہ سکتے, کنسلٹیشن, کوچنگ. وہی کہہ رہی تھی کہ ان کو کرسی سنبھالنے لگی ہوں کل سے, پلیز اسٹے ٹیون رہیے گا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ نا ایک انسیڈ پیکٹ ہوتا ہے, جب ان کو زیادہ پیسے والا ملے گا تو وہ شفٹ ہو جائیں گے خود ہی. بالکل, تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو. نہیں, ایسا ہی ہے, بڑا ٹاکسک سا عجیب سا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں چھوٹی سی چیز ہے, آپ دیکھیں میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کری, بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس فون ہے, اچھا آپ ایک اچھی گاڑی سے اترے ہیں, لوگ آپ کو عزت دیں گے. آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, لوگ آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. مٹیریلسٹک دور آ گیا ہے آج کل, ہمیں کوئی نہیں ہوتا کہ لڑکی کیا, پہلے زمانے ہوتے لڑکی کا خاندان, اس کی ماں, یہ سب کچھ تربیت دیکھتے. آج کل بہت سے میں نے ایسے دیکھے وہ نہیں دیکھتے, ویلتھ اور اتنا ایک پریشر ہے یہ, اور اتنی ایک ایڈکشن ہے. میں اکثر یہ بات بھی کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز میں نے اپنے اندر یہ دیکھا تھا, لاسٹ منتھ تک میرے اندر یہ چیز تھی, میں ہر مہینے سوچتی ہوں کہ میں اپنے اندر یہ چیز لاسٹ منتھ تک آئی یوز ٹو شاپ اے لاٹ بغیر کسی وجہ کے. اچھا, مجھے بس یہ ہوتا تھا یہ چیز کیا ٹریگر کرتا تھا, بس مجھے ہوتا تھا میں نے پیسے لگانے ہیں. کیا بات ہے, مطلب مجھے ان سے دوستی کرنی چاہیے ہمیں تاکہ ہم ان کو اکاؤنٹ نمبر بھیجیں.
پیسے لگانے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. جبکہ اب دیکھیں آئی ہیو اے لاٹ آف پرفیومس, ٹھیک ہے, تو میں کہتی تھی نہیں یہ بھی ٹرائی کر لیتی ہوں, وہ بھی ٹرائی, پسند نہیں آ رہا مجھے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے یہ دیکھا کہ اب لائک اٹ ہیز بین مینی ڈیز میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں نے کچھ نہیں خریدا, تو میں مر نہیں گئی نا. یہ ایک میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں نا وہ ایک اسپانسرشپ ہے, ان کا کام ہے دکھانا, ضروری نہیں ہے. نارملائز کریں اس چیز کو کہ اگر آپ کپڑے ریپیٹ کرتے ہیں, نارملائز کریں اس چیز کو کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, نارملائز کریں اپنی اس چیز کو کہ آپ کے پاس ہر سال اپ گریڈ فون کرنا ہے آپ نے. یہ آپ کے اوپر جو پیئر پریشر ہے نا اس کو ہٹائیں. ریئلسٹک چیزوں میں ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے آپ کپڑے ریپیٹ کرو گے. ریالٹی یہ ہے کہ ہر وقت آپ تیار ہوئے نہیں رہ سکتے. ریالٹی یہ ہے کہ ہر وقت کوئی بھی جو دو کپل ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے. ریالٹی بہت دور ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا سوشل آپ میڈیا بتائیں پہ. نا, آپ شادی سے پہلے آپ نے سوچتی تھی, آپ وہ شادی کے بعد شادی سے پہلے میں بھی بہت سوچتی تھی مٹیریلسٹک چیزیں, یہ سب کچھ ایسے محبت پیسے. پھر میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پیسوں سے مجھے تو نہیں ملی کوئی بھی. فار ایگزامپل دس فون از لائک ویری, مطلب بہت زیادہ میری ڈیزائر تھی اس کو. جب میں نے لے لیا ہے تو اب اس کو مجھے کوئی لوگوں کو لگتا ہے او ہو تمہارے پاس 15 Pro Max ہے, تو بس ٹھیک ہے 15 Pro Max ہے, کیا کروں اس کو. کوئی کپڑا ہے ایسا, میں نے دیکھا یہ ریئلائز کیا ہے اپنی زندگی میں کہ ہر مزہ جو ہے نا اس کی جو آخری حد ہے نا وہ بیزاری ہے. آپ کر لیں شاپنگ, آپ کر لیں, وہ آپ کو رات کی نیند نہیں دے سکتے. شادی کے بعد میں نے اپنے اندر یہ چیز چینج کی ہے ٹو لائک یو نو جو میرے اندر یہ چیز تھی نا کہ پیسے سے خوشی آتی ہے, نہیں آتی پیسے سے خوشی. ٹھیک ہے آتی ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو سینسبلی چیزوں پہ لگائیں, انویسٹ کر لیں. آگے بہت دور جو آ رہا ہے نا اس میں بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. کیسے ہوگا سب کچھ, ٹھیک ہے, ہماری ہر دوسرے گھر میں تو جنریشنل ویلتھ نہیں ہے. لڑکیاں لے لیتی ہیں اپنے اوپر, وی لائک ٹو پیمپر اور سب, ٹھیک ہے سب کچھ. میں اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتی کہ اگر آپ خود ایک سیلف میڈ انسان ہیں, آپ نے اتنے پیسے کمائے ہیں, آپ ایک لیس چیز کے لیے سیٹل ہو جائیں, نہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 چیزیں ہیں تو آپ 1000 اور لے لیں, پھر آپ کو اینڈ پہ کھانے کو آپ کے پاس نہ بچے. آپ کو یہ سب چیزیں انریلسٹک ہیں. اور یہ کیونکہ آپ ہمارے بات کر معاشرے رہی ہیں میں نا کہ صرف ایک وہ چیزیں, اصل میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ ایک ہوتا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چیز خریدنا نا, لوگوں کی ہاں, سیٹسفیکشن, اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے دکھانے خریدنا کے نا, لیے تو اس میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے اس کے اندر. اور آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں کہ بس صرف ریل کے لیے نا. ایک کوٹ تھا بڑا اچھا, اس نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر لڑکیوں کی زندگی سے انسٹاگرام نکال دیا جائے تو وہ جو چیزیں خرید رہی ہیں نا اس کی آدھی سے بھی آدھی خریدیں گی. میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میں اپنا انسٹاگرام نا ڈیلیٹ کر دوں. سم تھنگس جب یہ ہم دیکھتے ہیں جو ویسٹ کلچر, یہ بیڈ رومس, پنٹرسٹ کے بیڈ رومس, پنٹرسٹ کا گھر, پنٹرسٹ یہ سب کچھ. اب چھوٹی سی اگزامپل میں دیتی ہوں. مجھے پتہ ہے لڑکیاں بہت زیادہ آنے والی ہیں میرے اوپر اس بات کو. اب دیکھیں کولڈ کافی جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر سیزن میں, ہر اس میں آئس لاٹے یہ سب کچھ, آپ یقین کریں میں ہزاروں کی کافیاں نا میں نے لینے کی کوشش کی ہے کہ مجھے وہ پسند آ جائے. اللہ کی قسم مجھے کوئی ایک کافی بھی نہیں پسند آ رہی. وہ آپ کے ٹیسٹ ہی نہیں ہے ہمارا. اور جو لوگ پی رہے ہیں آئس موکا, ماچا لاٹے, لائک نری مورنگا لگتی ہے وہ لوگ پی رہے ہیں 800-900 سی صرف اسٹیٹک کے لیے. یو نو وی ہیو دس آئس امریکانو لاٹے. بھائی کیا لاٹے آپ کے ٹیسٹ, آپ چائے آپ دیکھیں. میں نہیں کہہ رہی, میں ان بچوں کی بات ہی نہیں کر رہی جو بچپن سے کافی پیتے ہیں. وہ بچے جنہوں نے سیزنس کے بعد شروع کی ہیں, یہ ہم نے آئس کافی لی تھی. آپ کو لگتا ہے ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں اس طرح کے جو مطلب کریں؟ ہم چائے کے ہلے ہوئے ہیں, چائے پراٹھا والے بچے, ٹھیک ہے, ہمیں پسند آتی ہے آئس کافی. میں نے ہر ٹرائی کر لی, آپ یقین کریں, فریپچینو, امریکانو, آپ یو نیم اٹ اینڈ آئی ہیڈ اٹ, ٹھیک ہے. ایک بھی مزے کی کافی نہیں ہے. 15 مطلب there was a funny incident. my husband asked me, جن دنوں ہم نے یہ مطلب خیر ہم نے ایک چیز خریدی تھی اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو my husband asked me, do you want to go somewhere? میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کافی پینے چلنے ہیں. میں نے کہا اوکے. میں نے اتنی خوشی سے سالٹڈ کیرمل لاٹے لی, اٹ واز 1500, ٹھیک ہے. اور میں نے جب اس کو پیا تو میں نے کہا and he was like کہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس سے بہتر تھا میں آپ کو کچھ کھلا دیتا. اب اس میں ہوا پتہ کیا, میرے اندر نا گلٹ آیا کہ یار اس 1500 میں کھانا کھا سکتی تھی, ہم دونوں کھانا کھا سکتے تھے, ہم دونوں کسی کو دے سکتے تھے. اس کے لیے کتنی بڑی, مطلب میں نے ایک کافی لے لی جو مزے کی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب میرے تو پیسے تو چھوڑے, جو پیٹرول ضائع کر کے میں گئی ہوں اس پہ مجھے غصہ آیا اپنے آپ پہ. پنڈی سے اسلام آباد 1000-1500 کا پیٹرول تو لگتا ہے. لائک میں اپنے آپ کو, بھائی میں اب ادھر نہیں بول رہی میں نے کیا کیا کہا اپنے آپ کو, مطلب پلیز اسٹاپ. یہ آپ کہیں گے تو ہمارا چینل بین ہو جائے گا, نہ کہنا. اسٹاپ لیونگ ان ڈیلوژنل. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے نا کہ 2 طرح کی کیٹیگری اس میں بھی ہوتی ہیں نا. ایک یہ لوگ آپ بات کی جو بچپن سے پیتے آ رہے ہیں ان کو کافی کا ٹیسٹ پسند ہے, ان کو ڈفرینٹ کافیز پسند ہوتی ہیں, اور موسٹلی بلیک کافی پسند کرتے ہیں وہ لوگ
ملک والی بہت کم بلیک پسند کافی کرتے میں ہیں. بھی پسند کرتی اس ہوں. میں میں کیونکہ تو ٹرو ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر آپ کے مجھے بینس لگتا ہے کا. میں نے, آپ یقین کریں, میں نے کافی فرودر خریدا گھر پہ, ٹھیک ہے, میں نے خریدی, آئی وونٹ ٹیک دا نیم, برانڈ کی 6000 کی کافی, ٹھیک ہے. میں نے جو اس میں کریمر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ وہی انگریڈینٹ جو سب بنا رہے ہیں بھائی, وہ بھی مزے کی نہیں لگ رہی. اس کا مطلب ہے آپ کو چائے پینی چاہیے. ہاں چائے پینی چاہیے, اور میں بلیک کافی زیادہ پریفر کروں گی, ٹھیک ہے, وہ نہیں, صحیح رہتی میں وہی ہے. بات کر رہا تھا نا کہ آپ اگر بینیفٹس کے لیے کوئی پی رہا ہے بلیک کافی, فیٹ لاس کے لیے وہ الگ ہاں بات ہے, تو وہ الگ, لیکن یہ کہ بلیک کافی صرف آپ انسٹاگرام کی اس کے ریلس لیے کے پی لیے رہے ہیں آپ تو جائیں بڑا تو کیا فائدہ بہت ہے کوئی اس کا. فائدہ نہیں اس کا. اور بہت سارے لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ ان کے جینیٹکس اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہے. کہ وہ لیکن کافی کو سوشی کی بات آپ ابزارب کریں, کر سکیں. سوشی میں سوشی تو پرسنلی لوگوں کو جانتی ہوں جن کو سوشی, جنہوں نے کبھی زندگی میں نا تھائی فوڈ کھایا ہی نہیں ہے, لیکن وہ صرف اپنی انسٹاگرام کو شو کرنے کے لیے سوشی کھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستانی اور ہمارے ایسٹرن دیسی ٹیسٹ برڈز ایسے ہیں کہ ہم کچی مچھلی نہیں کھا لیں؟ وہ کچی مچھلی ہے, لٹرلی کچی مچھلی ہوتی ہے. میں ایک بار میں نے کھائی تھی سوشی, تو بالکل پسند نہیں مجھے. آئی ڈونٹ لائک اٹ, کچھ بھی ہو اس کے اندر یہ وہ. میں بھی یہی, میں نے, آپ یقین کریں, میں دیر واز اے برتھ ڈے آف مائن 2023 کی, میں اپنے آپ کو لے کے گئی, بڑا ایک ٹاپ کا ریسٹورینٹ ہے اسلام آباد کا, مطلب بڑا, میں نے 2 ڈشز لی, مائی بل واز اراؤنڈ 9000. ہاں تو یہ حساب لگائیں تو کیا ریٹ ٹھیک ہے, چل تو رہا ہے اس میں کا. وہاں پہ بیٹھ کے, میرے ساتھ ایک فرینچ عورت بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اٹ, وہ بھی کہتی ہے نو, ٹھیک ہے. وہ کھانا میں نے باہر جا کے کسی کو دے دیا اور مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی, اور وہ بندی کہتی ہے یہ کچا ہے, ہم نہیں کھا رہے. میرے 9000 پانی میں گئے چھپک, ٹھیک ہے. سوشی از ویری ایکسپینسو. اور میں 9000 کا کیا کروں, آپ اس کا بل کا فریم کریں اور بیڈ روم میں لگائیں. ہاں بیڈ روم میں لگائیں, یہی بات ہے. تو مطلب, اور پھر میں دیکھ رہی ہوں, اور لڑکیاں انفلوئنس ہوتی ہیں, یہ جو ریسٹورینٹس کے بلاگرس کے ریسٹورینٹس پہ, موسٹلی بلاگرس کے ریسٹورینٹس پیڈ وزٹس ہوتے ہیں, اسپانسر کھانا ہوتا ہے, ان کو کام مل رہا ہے. فوڈ انفلوئنسرز موسٹلی جا رہے ہیں ریسٹورینٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک انفلوئنسر کو یہ لوگ 60 ہزار روپیہ دے رہے ہیں جسٹ ٹو پروموٹ دیئر بزنس. ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا کھانا اچھا ہو. اچھا یہ بتائیں, بغیر نام لیے نا, آپ نے کسی انفلوئنسر کی ویڈیو دیکھی پھر آپ گئی کھانا کھانے اور بیڈ ایکسپیرینس ہو؟ میرے ہسبینڈ بہت دفعہ گئے ہیں, اور وہ جب جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اس کو پلیز انفالو کر دیں آپ, یہ کسی نہ کام کی بلاگر ہے, یہ آپ کی برادری 2 کا نمبر بندہ یہ ہے, کرتی ہے, آپ کی برادری کی ہے, یہ غلط کھلا, اس کا کوئی ایک بھی ٹیسٹ ریویو اس کا اچھا نہیں ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے. کیا کھانا کیا تھا؟ یار دیکھیں, ریسٹورینٹ کا نام نہ لیں, ویسے ہی کھانا کیا تھا, دیسی کھانا کوئی برا کیسے بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے فاسٹ فوڈ کے اندر تھوڑا سا وہ چیز ہو فاسٹ جاتی ہے. فوڈ کے اندر بھی یہ پاستا لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پاستا میں نے ایک ہائٹی بہت چلی ہوئی تھی پچھلے دنوں, آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. اتنے پیسے جا کے میں گئی, صرف کرسی اور ٹیبل کے پیسے. آپ یقین کریں کوئی 19 ڈشز میں سے ایک ڈشز بھی مزے کی نہیں تھی. اور بلاگرس کو دیکھیں وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہیڈ دا بیسٹ فوڈ, ہیڈ دا بیسٹ ایکسپیرینس, ہیڈ دا بیسٹ. اس میں یہ کہ نا, یہ تو تھوڑا سا ایشو ہے بلاگرس کا جو ہے نا. اب یہ کہ کچھ اچھے بھی ہوں گے اس میں, اچھے برے بھی ہوں گے. دیکھیں اچھے ہیں, جس طرح بیف برگرس کی 1-2 ریکمنڈیشن پہ میں گئی ہوں, میں نے جا کے پیسے, میں اگر انہیں بتاؤں, میں پہلے میسج کر دوں گا میں مناہل ہوں, وہ مجھ سے پیسہ نہیں لیں گے, لیکن میں نے کیے, مزے کی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں ایک کلچر ہے جو انفلوئنسر کلچر ہے, یہ ٹھیک ہے آپ انفلوئنس ہو, لیکن یہ ٹاکسک ہے لڑکیوں کے لیے. لڑکیاں بہت ساری آپ دیکھیں موسٹلی, لڑکوں کی جیب پہ ٹاکسک ہے. ہاں پھر لڑکوں کی جیب پہ ٹاکسک. آپ دیکھیں بہت سی میں نے دیکھا ہے جو لڑکیاں وہ اپنی اپیرنس کو لے کے انسیکیور ہوتی ہیں, کیونکہ انفلوئنسرز ان کو لگتا ہے کہ ہر ٹائم ایسی خوبصورت, ایسا نہیں ہوتا. بہت سے ہمیں کلینکس اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اور چیزیں, ہمیں پھر ہمارے ساتھ میں نے جو دیکھا جن کو وہ فالو کری ہوتی ہیں ان کے ساتھ فٹنس ٹرینر ہے جو ان کو فوڈ ایک وہ کر کے اتنا وہ کریں. کچھ لوگوں نے اپنے فیٹ ریڈکشن ٹریٹمنٹس بھی کرائے ہوتے ہیں. آپ کیسے ہیں ریئلٹی میں ایسا ہی آپ جیسا ہی ہوتا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. میرے سے مسئلہ یہ ہے میں ریئلٹی دکھاتی ہوں اور وہ لوگ فلٹر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریئلٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. یہی میں نے چیز دیکھی ان کے اور باقی اکاؤنٹس کے اندر. اگر آپ لوگ دیکھیں بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہی میں نے سوال ابھی کرنے تھے اس کے اندر نا, کہ لوگ صرف دکھاتے ہیں کہ جو کہ ریئل نہیں ہے. ہم نے دیکھے ہوں گے ریلز آتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے ریل اور ریئل, تو یہ ریئل ہے اور جو وہ دکھتے ہیں وہ ریلز ہیں. میں بتاتی ہوں, برتن دھوتے وقت اگر میں پچھلے دنوں میں اسٹارٹ میں شادی کے میں نا منی دھوتی ہیں آپ؟ میں برتن بھی دھوتی ہوں, لوگ کھانا سمجھتے ہیں بناتی ہوں, کپڑے دھوتی ہوں, میں دھوتے سب کام کر لیتی ہوں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف. اچھا شادی جب اسٹارٹ میں ہوئی تھی تو میں بور ہوتی تھی, تو میں منی ولاگز میں نے ریکارڈ کرنا شروع کیے, ٹھیک ہے, کہ میں برتن دھوتے ہوئے, کھانا بناتے ہوئے, جو بھی ہے صفائی کرتے ہوئے. اب میرے گھر میں ہے میری ہاؤس ہیلپر, لیکن وہ ہفتے میں 2 دفعہ آتی ہے کیونکہ ہم 2 بندے ہیں, اتنے کام کی ضرورت نہیں ہے. اور اب جب کہ میں خود کرنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے نہیں پسند آتا کسی کا کام, ٹھیک ہے. تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا وہ. اب پہلے بھی میں گھر پہ کام کرتی تھی, میں نے کبھی اس کی ریکارڈنگ نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, اور میرے ہاتھ تھوڑے لگتے اس طرح ہیں کہ مطلب
میں نہیں کام کرتی کیونکہ میں اپنے نیلز کرا کے رکھتی ہوں, رنگ شنگس پہن کے, مجھے شوق ہے صاف ستھرے ہونے میں اس میں, ٹھیک ہے, مینٹین میں. اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے کوئی, آپ ابھی مجھے یہاں پہ کوئی کام کرنے کو کہہ دیں میں کر دوں گی, مجھے کپڑے بھی استری کرنے آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے. ہمیں تو لیکن لگا انفلوئنسر کو کچھ نہیں آتا ہے نہیں بلاگ کے نہیں, اٹ علاوہ. ڈزنٹ میکس می اے بیڈ پرسن, اور لائک یو نو اف یہ کسی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کام والے بن گئے, کام والے بھی بن گئے تو کوئی کام والے بندے کی بھی اپنی ڈگنیٹی ہے. آپ کی امی کو دیکھ لیں, انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا. وائی پیپل لائک یو نو, لوگ مجھے ہیٹ کرتے تھے کہ نوکرانی بن گئی ہو, یہ کر گئی ہو, وہ کر گئی ہو. 90% لڑکیاں یہی کرتی ہیں لیکن وہ دکھاتی نہیں ہیں. ہاں نہیں, یہ تو ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. اور آج کل جس لڑکی کو کھانا نہیں بنانے آتا, دے آر ویری پراؤڈ آف دیم. ہمیں تو نہیں آتا, ہمیں تو نہیں آتا, ہم تو نہیں, ٹھیک ہے نہیں آتا تو پھر گڈ فار. نہیں وہی نا, ذیشان عثمانی کا پتہ ہے, وہ امریکن بلاگر نہیں, امریکن جو ہے بزنس مین ہے پاکستانی, وہ جو تھوڑا مولوی ٹائپ بھی ہے. ہاں مطلب اچھی بات ہے نا, اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے اس نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے 4 منٹ کی, صرف اس لیے یوٹیوب کے اوپر کہ لڑکیاں کھانا بنا لو اللہ کے واسطے. کہہ رہے آج کل جو بہویں آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم کھانا نہیں بناتے ہیں. کہتا پھر آپ کو لانے کا فائدہ کیا ہمارا. دیکھیں بیسک اسکل ہے آپ کو, آپ کب تک ٹیک آؤٹس لیں گے, آپ کب تک باہر سے کھانا کھائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اب میں جس طرح خود بناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جو فرائیڈ رائس اور گارلک چکن میں باہر سے لے رہی ہوں وہ مجھے 1600-1800 میں پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, پر سرونگ. اور وہ جو میں بنا رہی ہوں گھر پہ گارلک چکن اور فرائیڈ رائس, وہ میں نے اپنے خود بنایا ہے, ٹھیک ہے, خود سب اس کی مطلب صفائی کا بھی مجھے پتہ ہے کیا ہے کس طرح. وہ میں 400-500 میں بنا رہی ہوں یا پتہ نہیں 600 میں بنا رہی ہوں, تو اس میں کیا برائی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا, ایک تو یہ کہ سیونگز ہے آپ کی, اکانومیکل ہے. دوسرا یہ کہ آپ روز باہر کا کھائیں گے تو آپ عرصے بعد 4-5 مہینے بعد بیمار ہو جائیں گے. پھر آپ کو میدے کا علاج کرانا پڑے گا, پھر شفا یا بڑے بڑے اسپتالوں کے بعد کھڑے ہوں گے وہاں پہ لائن میں, بل جمع کرا رہے ہوں گے. پھر آپ کھڑے ہوں گے لائن میں دوائیوں کے بل کے اندر, پھر آپ واپس آئیں گے ڈاکٹر کے پاس رپورٹ لے کے اپنی. تو بہت خطرناک ایک لوپ ہو رہا ہے. یہ انریلسٹک اپروچ ہے, شاید مجھے لوگ اسی وجہ سے ہیٹ دیتے ہیں کیونکہ ریئلٹی چیک وہ لوگ نہیں جو لوگ نئے آتے ہیں نا ابھی ہاں پروفیشنل لائف کے اندر اپنے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں نا, تو ان کو پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے. بے شک وہ ان کا بیک گراؤنڈ جتنا بھی اچھا ہے فائنینشیلی, کیونکہ ریسیشن تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار کھانا ہے. جو بھی اچھا گھر ہے ان کے پاس ریسیشن ہوتی ہے, بھائی آپ نے صحت خراب نہیں کرنی بچوں کی. اور یو ایس کے اندر تو لاز ہے, پورے یو کے اندر بھی, کہ بھائی بچوں کو آپ نے باہر کا کھانا اتنے بار کھلا سکتے ہو, بس اس سے زیادہ بار کھلاؤ کہ پولیس آ جاتی ہے کہ بھائی آپ اس کو مار رہے ہو. وہ سوسائٹی کے اندر آیا تھا. نہیں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بس مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ انہیں اکاؤنٹس کو گرو کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جو انریلسٹکلی آپ کو. اچھا میں دیکھتی ہوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ٹاکسک اپروچ ہے, اتنا سب کچھ مٹیریلزم سب کچھ دکھا رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر انہیں سے انفلوئنس بھی ہو رہی ہیں. پھر ویسا ہی آپ کو اپنے بابا کو کہیں گی کہ نہیں بھائی آپ بے شک کوئی زمین بیچتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں, ہمیں ایسی ہی شادی چاہیے. وائے. اور پھر وہ اچھا اس کے بارے میں نے بات بھی کرنا تھا. ابھی آپ نے کوئی شادی آپ نے بتایا دیا اور پوڈ کاسٹ ابھی آپ کی ہوئی بھی ہے, لیکن آپ نے خاص فوٹوز ویڈیوز یہ وہ نہیں کیا. میں بار بار یہی کہتی ہوں, مائی ہسبینڈ از اے ویری پرائیویٹ پرسن, ٹھیک ہے, اف آئی ایم این ایکسٹروورٹ وہ نہیں پسند ان کو, تو لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, اتنے برے برے کہ مجھے ایک چیز, اب لاسٹ کل میں نے ایک کامنٹ کا جواب دیا, چیز لائک مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, آپ نے اپنی شادی کی پکچرس کیوں نہیں لگائی ہوئی, آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں. میں نے کہا مجھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کے چسکے سے زیادہ نا مجھے میری اپنی مینٹل ہیلتھ ضروری ہے. اب میں جس دن تصویر لگاؤں نا, آپ یقین کریں میں پہلے نہیں, اتنی شدید ایک پھڈا ہوتا ہے نا میرے ہسبینڈ کا, ٹھیک ہے, ایک تو ایول آئی اور دوسرا لوگوں کو کیا کہتے ہیں اسپیس کا نہیں پتا, بالکل نہیں پتا لوگوں کو اسپیس کا. لوگ گھس جاتے ہیں آپ کی پرسنل زندگی میں, نہیں تو پھر میں نا تو یہ نہیں چاہتی. نہیں بالکل آپ کے جس نے ٹھیک ہے, کافی لوگ اس وجہ سے, کافی پرانے فرانچ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کی تصویریں نہیں ڈالی صرف اس وجہ سے. وہ بہت ماڈرن, صرف اس وجہ سے کہ بھائی یار آپ نے کہ دیکھا ہمیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کتنوں کی ڈیورسز ہو رہی ہیں. لاسٹ ایئر تو بہت سے سوشل میڈیا کپلز کی ڈیورس ہوئی ہیں, بہت زیادہ ڈیورس ہوئی ہیں. ایون آئی کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے, میں بلیو کرتا ہوں اس کے اوپر بہت زیادہ. دوسرا یہ کہ لوگ آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب کر دیں گے. آپ کہیں گے آپ کے ہسبینڈ نے ایسے کپڑے نہیں پہنے, اس کو اچھے پہناؤ, خود یہ پہن لیا, یہ پہنے ہیں, یہ پہنو, تم موٹی ہو, تمہارے ہسبینڈ کتنا وہ ہے, تمہارا ہسبینڈ یہ ہے. تو ابھی ایون لاسٹ دیر واز اے ٹائم, میں نے تو ایک اپنی پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے ایک بتایا تھا, لوگ یہ نہیں دیکھ رہے میں بات کیا کر رہی ہوں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گو ہٹ دا جم, اپنے آپ کا وزن کم کرو, اپنا یہ کرو, اپنا وہ کرو, ٹھیک ہے. میں نے پھر اسٹوری میں آ کے کہا کہ مجھے اس شکل کو بھی, لڑکیاں مجھے جو کامنٹس کر رہی, میں ان کی پروفائلس دیکھ رہی ہوں, دے آر ویئرنگ سلیو لیس, دے آر ویئرنگ, دیکھیں میں ان کو جج نہیں کر رہی, لیکن اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہی ہوں. تو میں نے پھر اسٹوری لگائی, میں نے کہا اس شکل کے ساتھ بھی مل گیا ہے, تمہیں اس شکل سے زیادہ نہیں ملا, تم بتاؤ, اس موٹاپے کے ساتھ بھی مل گیا ہے بہن, میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ کو اتنا سب کچھ دکھا کے بھی نہیں مل رہا, تو پھر کیا ہے. پھر اب
مین ہو گئی ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں یو آر مین. دیکھیں آئی ایم بینگ ویری نائس ود دا پیپل ہو ریسپیکٹس می, لائک جو مجھے صحیح, میں اپنی فالوورس مجھے کہیں پہ مل رہے ہیں, آپ کو ایک فالوور ایسی نہیں ہے جس کو مطلب میں کہیں پہ ملی ہوں اور میں نے اسے اچھے سے گریٹ نہ کیا ہو. لیکن جو لڑکیاں, میری اپیرنس, آپ نے مجھے میری اپیرنس کی وجہ سے بلایا ہے, نہیں بات ہے نا, بات کے اوپر ہاں بات کریں. دیکھیں ایک ریسپیکٹفل مطلب آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ میرے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں, آپ میری اپیرنس پہ بات کرنا شروع کر دیں, تو بھائی آپ کے پاپا کا لے کے تو میں نہیں کھاتی. اگر آپ کو شو آف لگ رہی ہے پھر ٹھیک ہے, میرے پاس ہیں چیزیں, میں کر رہی ہوں. نہیں, اگلی بار کو میسج آئے نا اس کا اچھا ہے لیا نو کہیں کہ نا میں نے یہاں پہ نا F9 کے اندر ایک نیا جم کھلا ہے, اس کی مجھے نا آپ سبسکرپشن فری جو ہے نا وہ لے دیں اور ایک ٹرینر کی 3 منتھ کی فیس دے دیں, تو میں اگر کوئی جم جوائن کرنا چاہوں مجھ سے کوئی فیس بھی نہیں لے گا, ٹھیک ہے. ہاں مجھے پتا نہیں کہ ان کو کیا ہے نا کہ جب ان کی جیب گرم ہوگی تو وہ کہیں گے ہاں. میں نے تو دیکھا پوڈ کاسٹ کے بعد نا مجھے مردوں کی کافی ہیٹ ملی ہے. اچھا کیا, لڑکیوں کی تو لڑکوں کی بہت ہیٹ ملی ہے, مطلب لڑکوں کی کس طرح, جس طرح مطلب دے مور آف, میں نے دیکھا ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن کے آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے, مطلب بہت گندے گندے الفاظ میں, اور بہت سے لڑکوں نے جو ہے نا انہوں نے نیچے کیا کہ بالکل صحیح بات کری, ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو لڑکیاں ہیں pick me behavior, بھائی someone has picked me and he is very like اگر میں آپ کو اس کی فوٹو دکھا دوں نا, آپ لوگوں کو جتنی جل رہی ہے اس سے زیادہ جل جائے, ٹھیک ہے, کہ اس موٹی اور اتنی بڑی آواز والی کو بھی مل گیا ہے, آپ اپنا بات کریں, ٹھیک ہے. ہاں, my husband is very handsome, like ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, شوق نہیں ہونا فہد آپ نے, اوکے. لیکن میں ویسے کہہ رہی pick me behavior, pick me کیا ہے بھائی, ریئلٹی پہ بات نہیں کرنی. ہاں نہیں, وہ تو ان کی شادی ہو چکی ہے نا, وہ تو ڈفرنٹ چیز ہے. پک می کیا ہے, یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے نا, پک می کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مجھے تو آج مجھے بھی زیادہ نہیں پتا ویسے. someone please pick me, someone has picked me. ہاں وہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ بھائی جب کسی کو کوئی پک نہیں کر رہا تو وہ پھر اچھا, تو میں آپ کو لگتا ہے میں اتنی فارغ ہوں, میں اپنے الفاظ کو ضائع کرنے کے لیے میں بیٹھ جاؤں گی. صحیح بات ہے کہ قیمتی وقت ہے, انہوں نے برانڈ سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان باتوں کے, مذاق نہیں ہے. آپ بتا دیں گے آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. اچھا, آپ نے کمنٹس آف کیے ہیں کافی ویڈیوز پہ, اس کا کیا چکر ہے؟ میں بڑی نا, نہیں یہ خاص حد تک کمنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد آف ہو جاتے ہیں, وہ ایسا بھی نہیں کہ شروع سے آف ہوتے ہیں. نہیں, میں بتاتی ہوں, میں نا بہت زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ پرسن ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے چھوٹی چھوٹی چیز بھی نا کافی افیکٹ کرتی ہے. اچھا, میں مائنر ڈیٹیلس پہ بھی غور کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جب میں ہوں نا, میں کیا کہتے ہیں, اگر اب یہ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ, ٹرپٹی ڈمری کے ساتھ بھی ہوا تھا اینیمل کے بعد, وہ تو بہت بڑی وہ سیلیبریٹی ہے. انسان کی نیچر ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی مطلب پازیٹیوٹی زیادہ ہو, اس میں اتنا سا ریشو بھی نیگیٹیوٹی کا ہو تو اس پہ فوکس کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری اس پہ چیز پہ اگر کوئی آ رہا ہے نا, میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں. دیر واز اے گائے ہو میسج می کہ اے ڈم لائک یو سٹنگ آن اے پوڈ کاسٹ پاکستان میں, پتہ نہیں کیا, تم جا کے روٹیاں بناؤ. اور میں نے اس بندے کی پروفائل دیکھی, اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو لگائی ہوئی ہے, بیوی نے حجاب لیا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ ساری فوٹوز, اور میں نے آگے سے اسے بولا, میں نے کہا بھائی, کمنٹ کیا, رپلائی کیا آپ نے؟ ہاں, میں نے اس کو کامنٹ کر, نہیں اس نے کامنٹ نہیں, اس نے مجھے ڈی ایم کیا تھا. میں نے اسے میسج کیا کہ بھائی آئی فیل سوری فار دا ویمن ہو چوز یو, بس. اور وہ بندہ جو ہے نا, اس نے مجھے گندی گندی گالیاں نکالنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, وینش موڈ پہ آ کے. اور میں نے پھر جب اس کو کیا نا ایکسپوز, تو پھر اس کی بیوی کو بھی پتہ لگ گیا. اچھا, آپ نے پروفائل ایکسپوز کر دی؟ میں ایسے ہی کرتی ہوں, یہ خطرناک بہت ہے, اس سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. میں کر دیتی ہوں. اب ٹھیک ہے کہ مطلب آپ مجھے دیکھیں, آپ کو کوئی بات, میں یہی کہتی ہوں, آپ کو اگر نہیں اچھا لگ رہا نا, آپ اس کو انفالو کر کے چلے جاؤ, انفالو کر دو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ایک پراپر مجھے فالو کرو گے, ٹھیک ہے. پاپا کی پریوں کی میں جا کے فالو دیکھتی ہوں, 10 فلٹر لگا کے کورین وہ لگایا. یہ مجھے بتائیے کون ہے پاپا کی پریاں, مجھے بتائیں ذرا پہلے. پاپا کی پریاں, آپ جن کو اسپیلنگ بھی نہیں آتے کسی چیز کے, ٹھیک ہے, وہ نیچے بولیں گی کہ ہاں اپنے آپ کو دیکھو, تمہارا یہ ہے, تمہارا وہ ہے. تو کامنٹس میں اس لیے آف کرتی ہوں کہ میں زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں کسی بھی چیز پہ برداشت کر سکتی. جہاں پہ میں دیکھوں گی لوگوں کی مجھ سے وائب نہیں مل رہی, میں اٹھ جاتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, جب آپ میری شکل پہ دکھنے لگ جاتا ہے کہ میں انکمفرٹیبل ہوں, تو میں وہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں. اچھا, جب آپ نیگیٹو کمنٹس دیکھتی ہیں تو وٹ ڈو یو فیل؟ ہر پوڈ کاسٹ کے بعد 1-2 دن کا تو مینٹل بریک ڈاؤن ہوتا ہے, پھر میں پڑھنا ہی چھوڑ دیتی ہوں. جو نیگیٹو آتا ہے نا کامنٹ, میں اس کو بلاک کر دیتی ہوں تاکہ مجھے نہ شو ہو, بس. لیکن جب آپ کی اوریجنل ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اسکرپٹڈ کہنے میں, تب آپ خود جو بناتی ہیں بغیر پوڈ کاسٹ کے اوپر, اس پہ بھی کافی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں نا؟ نہیں, اس پہ زیادہ تر نہیں آتی. اس پہ نہیں آتی. لڑکیاں بس کہتی ہیں آپ نے ویٹ بہت گین کر لیا, میں کہتی ہوں مجھے پتا ہے. اچھا اچھا اچھا, مجھے پتا ہے, بتائیں کیا کرنا ہے. ان سے پوچھا کہ مجھے اسٹیپس بتائیں. ہاں اسٹیپس بتائیں. اور خود میں دیکھتی ہوں شکل, اللہ معافی دے, توبہ, جا کے اتنا بڑا وجود ہوگا باجی کا, اور وہ مجھے کہہ رہی ہوں.
اچھا تو یعنی آپ کو مینٹلی افیکٹ کرتا ہے مجھے بہت، یہ ہاں مجھے کرتا ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ اگر نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی کمنٹس جتنے بڑھتے ہیں تو وہ چیز کافی دیکھیں الگورتھم جب میں اوپر میری پہلی جاتی ہے، پوڈ کاسٹ تھی نا، کیونکہ اے آئی کو تو نہیں پتا نا کہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے زیادہ. دیکھیں جب میں پہلے پوڈ کاسٹ تھی نا میری، سب سے پہلے وہ بہت وائرل گئی، ٹھیک ہے، 7 پتہ نہیں کتنے ملین پہ وہ چلی گئی، ٹک ٹاک پہ بھی. اور ان کی مجھے اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. میں نے نا کولیبریشن سے ہٹا دیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اب ان کا اکاؤنٹ تو ہو گرو سے گرو کیا جا رہا ہے. کتنے فالوورس تھے؟ 10K. ان کے 10K بھی پورے نہیں تھے. میری ویڈیو کے بعد ان کے 22K فالوورس ہو گئے، ٹھیک ہے. اور وہ شیئر ہوتا جا رہا ہے سب کچھ. پھر مجھے پہلے والا پوڈ کاسٹ کا مجھ پہ افیکٹ بہت زیادہ ہوا تھا. میں بہت دنوں تک روتی بھی رہی کہ یار یہ کیا ہے لوگوں کو، کیونکہ میں نے صرف بات یہ کی تھی انفلوئنسرس کی شادیاں اسپانسر ہوتی ہیں بس. اور کافی انفلوئنسرز نے میرے اگینسٹ اسٹوریز لگانا شروع کر دی تھی واٹ کائنڈ آف بیہیویئر، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے، ٹھیک ہے. آپ نے خود بھی تو، آپ بھی تو اسی چیز میں ہو. ہاں خود بھی انفلوئنسر ہیں آپ. تو میرا وہ مجھے افیکٹ. اس کے بعد جب یہ میرا جو دوسرا تھا نا، جو کیا نام ہے ان کا، مزلن، وہ پتہ نہیں مزلن نہیں ہے کیا ہے، اس طرح کی نام اس ہے طرح کا کوئی ہے، مجھے خود سوری بھی وہ نہیں تو دوسری ایک وہ ہے، اللہ معافی دوسری وہ رشتے والی ایپ ہے. دوسرا جو ہے رخصت والوں کے ساتھ اس ٹائم تک میں ڈیٹ ہو چکی. میں نے کہا اب میں جو میں نے اپنے جاتے ہوئے مائی بردر سیڈ کہ دیکھو تم نے کہنا وہی ہے جو تمہارا دل کر رہا ہے، تو تم ایک پبلک فگر ہو، تمہیں تھوڑا سا عادی ہو جانا چاہیے، تمہیں ملے گی ہیٹ لیکن تم پازیٹیوٹی پہ وہ کرو. تو پھر میں نے کیا اور میں نے نہیں ہٹایا، اور واقعی بڑی فالوورز آئے مجھے، 1000 فالوورز روز، 2000. اچھا ان سے پوڈ کاسٹ کے تھرو. اچھا 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 اچھا. نہیں نہیں یہ تو اچھی بات ہے، آپ کولیب اس لیے کرتے ہیں، چیز دونوں مل کے گرو کریں اچھا ہوتا ہے. اب آپ انفالو یعنی ان کو اپنے آپ کو ہٹا دیں تو آپ کا نقصان ہے اس میں. ہاں ان کا تو نہیں ہے، انہوں نے تو کانٹینٹ بنا لیا نا اپنا. کانٹینٹ بنا لیا انہوں نے. ہاں نہیں اٹس ویری گڈ نا. دوسرا یہ کہنا کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ پبلک کیا ہے نا تو اس کے پروز کافی زیادہ ہیں، آپ پیسہ بھی کماتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، پیار بھی ملتا ہے بہت زیادہ لوگوں سے. لیکن ایک کون یہ کہ لوگ گالیاں بھی نکالیں گے آپ کو کیونکہ ہر چیز پبلک ہے. دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں موسٹلی یہ ہے کہ لوگ نا ایک پرائیویسی دینا پسند نہیں کرتے انفلوئنسرس کو، ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہے ایک لائک پبلک فگر تو ٹھیک ہے، اس کی مطلب صحیح ہے، آپ کو کر رہا ہے سمجھ آؤ، لیکن جتنا وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا بس اس حد تک آپ رکھیں، ایک رسپیکٹفل کمیونیکیشن رکھیں. آپ کو اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو آپ DM میں جا کے مطلب صحیح طریقے سے کر دیں گے بھائی ہاں جسٹ اے فرینڈلی ایڈوائز. آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نماز نہیں ہوتی نماز، مطلب میں کہتی ہوں جتنا یہ پاکستان میں لوگ کنسرن ہے نا دوسروں کی نماز کو، اگر اس سے آدھا وہ اپنی نماز پہ دیں نا، آدھے 98% لوگوں کو نماز کی ٹرانسلیشن ہی نہیں پتا. نہیں ویسے بھی جو ہے نا اگر آپ فار ایگزامپل تبلیغ کرنا بھی چاہتے ہیں کسی کو، جیسے کوئی آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ان کے لیے اچھا جو ہے نا وہ سوچتا ہوں کہ ان کا اچھا ہو تو میں ان کو نماز کی ترغیب دیتا ہوں. اس طرح تھوڑی دیتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ طریقہ تھوڑی ہے. نماز نہیں ہوتی کس طرح آپ پڑھتی ہیں؟ جسٹ اے فرینڈلی ایڈوائز، جسٹ اے فرینڈلی ریمائنڈر. میں نے مانگا آپ سے ایڈوائز مانگی. تو ایسے لوگوں کو کیا آپ رپلائی کرتی ہیں پھر؟ ہاں نیگیٹیوٹی کو تو میں رپلائی کرتی ہوں. اچھا لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے مائی ہسبینڈ ٹولڈ می کہ اسٹاپ لائک یو نو، میں نے دیکھا ہے کہ میں جب رسپونڈ نہیں کرتی تو پھر شاید وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن لڑکیاں دے مطلب بہت زیادہ وہ تو ہیٹ دیتی ہیں. اچھا وٹ ڈو یو فائنڈ کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر کہ آپ کو لڑکے زیادہ مین لگتے ہیں یا لڑکیاں؟ دونوں بہت مین ہیں. زیادہ دونوں میں سے لڑکیاں دے آر بہت کلیور، مین ہیں. دیٹس وائی مطلب دوسرے سینس کے اندر اپنے فائدے کے لیے کلیور ہونا. لڑکیاں بہت مین ہیں میں نے دیکھا. میرے پاس ایک آئی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں نام میں یاد نہیں ہے ابھی، شاید ریلیز نہیں ہوا پوڈ کاسٹ، مارننگ شو ہوسٹ ہیں. اور ایک اور گیسٹ آئی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میری جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا اس میں لڑکیاں ہیں لیکن لڑکے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ لڑکے آپ کو جو ہے نا وہ کلیور نہیں ہوتے اور آپ کو دھوکہ نہیں دیتے جو ہیں جیلسی منہ پہ. نہیں ہوتی ان ہاں میں، جو چھوٹی منہ سی پہ بات ہے، نہیں. جیلسی نہیں ہوتی. ہاں بہت کم لڑکے ہیں جو پریٹینشیس ہوں گے آج کل کے دور میں، آ رہے ہیں کافی پریٹینڈ کر کے، لیکن لڑکیاں بہت پریٹینشیس. مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل، پریشان نہیں ہونا آپ نے. اچھی لڑکیاں بھی ہیں لیکن لڑکیاں پریٹینشیس ہوتی ہیں کافی، میں نے دیکھی. تو آپ کیا میں سب کو نہیں کہہ رہی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے نہیں کیونکہ اب آپ ریل لگائیں گے نا 1 منٹ کے وہ نیچے آ جائیں گے. ہم نا آپ کے کلپ کاٹ کے اس میں لگا دیں گے کہ سب کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر فرینڈ سرکل ہے تو اس کے اندر آپ کو زیادہ سپورٹ کہاں سے ملتی ہے، فیمیل سے یا میل سے؟ کبھی بھی فرینڈ سرکل سے تو مجھے کبھی نہیں ملی سپورٹ، ٹھیک ہے جو سیدھی بات ہے. میری فرینڈس اچھا دیر واز لاسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری کسی فرینڈ نے کبھی میری ویڈیو شیئر نہیں کی، کبھی کسی برانڈ کو مجھے ریکمینڈ نہیں کیا. ہاں اب جب میں تھوڑی سکسیزفل ہو گئی ہوں تب دے آر لائک یار فری میں پروموشن. ابھی کل کا ایک انسیڈنٹ ہے، ایک لڑکی میری فرینڈ کی آگے سے کزن ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی وہ مجھے اس نے کبھی میرے سے حال چال نہیں پوچھا، کبھی کچھ نہیں کیا.
اس نے مجھے میسج کیا رات کے 1 بجے، یار وہ ایک اکاؤنٹ ہے ایک فرینڈ کا، اس کو فالوورس چاہیے تو آپ اسٹوری لگا دو گی؟ پہلے تو میں نے سوچا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا نہیں، پہلے تو میں نے اتنا پہلے لمبا آپ نے میسج سوچا ہوگا سوچا، میں صحیح ہو آر یو. اس کا میں آنکھیں دیکھتی ہوں نا ذرا اس کی کھولتی ہوں، پھر میں نے کہا کہ نہیں سوری آئی ڈونٹ ڈو ان پیڈ پروموشنس. اور جب میں یہ کسی کو کہتی ہوں ان کا منہ بن جاتا ہے، آپ نے بھائی پورے سال مجھ سے پوچھا نہیں مناہل، آپ جی رہی ہیں، آپ کو میری، اور ایون مجھے تو اب لگا ہے میری تو بیسٹ فرینڈس بس 1-2 کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے نہ کبھی مجھے میری برتھ ڈے پہ کچھ دیا ہے. آئی واز دا ون جو بہت زیادہ پیسے لگاتی تھی دوستوں اچھا پہ، ٹھیک ہے، گفٹنگ پہ. بہت زیادہ گولڈ تک میں گفٹ کر دیتی تھی اپنی دوستوں کو، ٹھیک ہے. تو ویری جب میری شادی کا ویری ٹائم آیا، جنرس. میری ہاں. شادی کا ٹائم آیا، 1-2 کے علاوہ مجھے کبھی کسی نے بالکل مجھے کچھ نہیں دیا. اب میں تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی ہوں، اور اب دیر از اے فرینڈ آف مائن جو ابھی میری شادی کے دنوں میں، شی از اے میک اپ آرٹسٹ ویری گڈ، لائک اللہ اسے بہت نوازے. اس نے 7-8 مہینوں کی دوستی میں مجھے ایسے، شی از اے ویری لائک بہت ریالٹی چیک دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمن ہے ارسا دیر آر 2 سسٹرس، تو مطلب وہ ہمیشہ ریالٹی چیک دیتی ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ یار مجھے اپنی 24 سالہ زندگی میں اتنے اچھے لوگ نہیں ملے، اینڈ دے آر لائک کہ مطلب میری برتھ ڈے کو اتنا گرینڈ طریقے سے ادھر سے آ کے گھر ڈلیور کر رہی ہیں چیزیں، دے آر لائک ویری سپورٹیو. ہم دونوں کی بات نہیں ہوتی ہے، جس طرح میری بیسٹ فرینڈ ہے چاہت، اس سے بھی میری بات نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ مطلب لوگ مجھے وہ شو کر رہی ہے، وہ غیروں سے مجھے مل گئی جن کو میں 23 سالوں سے جانتی ہوں، انہوں نے تو کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا. تو میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سے دوست میں نے نکال دیے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں مجھے نہیں نہیں ضرورت کسی کی، لڑکیاں سپورٹ نہیں کرتی، ان کو صرف فیورس چاہیے موسٹلی. نہیں بات ٹھیک ہے. موسٹلی موسٹلی کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل 1 سال تک آپ سے جانتے ہیں اور آپ اوپر جا رہے ہیں جو آپ کے گروپ میں ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو ان پیڈ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں، آپ کے اگر دوست ہے نا وہ آپ کا میرے وہ. پہ ریالٹی، وہ میرے پہ ہاں چیک بھی تو رکھے نا. ایک ہاں بندہ بالکل جس نے نا. کبھی مجھے میسج بھی نہیں کیا، ہاں تو کال پھر بھی نہیں کی، وہ دوست ہی نہیں یکدم وہ آپ کا نا. مجھے یکدم آ ہاں. کے کہے ہاں تو کر دو گی یار فری میں، کیوں؟ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں سے بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ برتھ ڈیز پہ وش کرنا، حال چال پوچھ لینا کہ بندہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے. بیسٹ فرینڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ روز بات کر رہے نہیں، ہیں. میری بیسٹ فرینڈ سے تو میری کوئی بات بھی نہیں ہوتی، ملتے بھی ہاں ہم نہیں ہیں اتنا. لائک میں اور وہ فرینڈس ہیں سنس لائک 3 کلاس سے، اچھا اچھا 3rd اچھا گریڈ. اور میں اس سے کوئی ٹوٹل کب سے ملی ہوں گی، میں اس سے ہارڈلی 5-6 دفعہ ملی ہوں گی اس پورے اس میں، لیکن بڑی اچھی بانڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی غلط ہوں تو وہ مجھے نہیں روکے گی، وہ غلط ہے تو میں نہیں. اتنا کوئی کبھی اس نے میرے پہ پیسے نہیں لگائے، میں نے بھی نہیں لگائے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو جو بانڈ ہے نا وہ وہیں پہ ہے. میں اس سے جیلس نہیں ہوں، مجھ سے جیلس نہیں ہے. میری بلاگنگ کے بعد اس نے کبھی مجھے شو نہیں کرایا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا میں نے اس کو، تو مطلب ٹھیک ہے، ایسے دوستوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. لیکن جو ایسے ہیں جن کو میں جب مجھے ضرورت ہے، دیر واز اے ٹائم، میں ہمیشہ اس میں بات کرتی ہوں، جب میرے پہ ٹف ٹائم تھا تو میں اپنی کانٹیکٹ لسٹ اسکرول کرتی تھی، اینڈ دیر وازنٹ اے سنگل پرسن میں جس کو کال کر سکوں، میں جس سے بات کر سکوں کہ یار میری بات سن لو. میں کوئی ایک بھی نہیں تھا. یعنی آپ نے کچھ ان سے مانگنا نہیں تھا، صرف بات ہاں، کرنی بس تھی. صرف بات ہی کرنی تھی. تو مانگنا میں نے کیا ہے، لائک آئی ایم دا پرسن جو نہیں کبھی نہیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے مانگنا، مطلب یہ کوئی چیز مطلب کوئی سپورٹ، کوئی چیزیں ہیں، کوئی فیور نا، لیکن آپ نے صرف بات کرنی تھی نا، تو اٹس اے بگ تھنگ نا. کیونکہ آپ کو اصل میں ایک کوٹ بڑا مشہور ہے نا کہ جب آپ یو آر آن دا ٹف ٹائم نا، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے دوست کتنے رہے. ایگزیکٹلی. جو اس ٹائم آپ سے کھڑے ہیں نا، جنہیں جمشید مرحوم کا جب بڑا بہت زبردست ایک بیان تھا جو بہت وائرل ہوا تھا، نے کہا تھا جب میں نے میوزک انڈسٹری چھوڑی، ہاں اس سے پہلے میرے بہت سارے دوست تھے، ہاں، جب میرے فون چھوڑی. آ رہے ہیں، گپ شپ ہو رہے ہیں، کھانا پینا، ہر جگہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ٹرپ ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے وہ چھوڑا اور میرا ڈاؤن فال شروع ہوا، تو پھر پتہ لگا کہ دوست ہے کون. ہاں جو دوست تھے وہ مجھے لوٹنا شروع کرتے ہیں، یعنی 50 کی چیز ہے نا وہ کہہ رہا تھا، تو وہ اس کو وہ 75 میں بیچ رہے ہیں، یہ کہہ ایگزیکٹلی. کے کہ یہ 100 کی ہے. ہاں یعنی جتنا اس کو بروٹلائز آپ نے کرنا ہے اس وقت وہ کر لو. تو یہ ہمارا ویسے معاشرہ تھوڑا سا اس طرف چلا گیا، تو آپ خود بندے کو اتنا سینسیبل ہونا چاہیے بالکل. کہ آپ نے کس کو کیا فیور دینی ہے، ورنہ تو آپ آپ فیور ہی آپ کے گلے پڑ جائے گی. ہاں بالکل نا. اچھا آپ نے ایک جگہ بتایا تھا کہ فیملی کی طرف سے پریشرز وغیرہ جب آپ نے اسٹارٹ کی بلاگنگ، وہ تھوڑا سا بتائیں. تھوڑا فیملی پریشر شروع میں تو میں بار بار کہتی ہوں، میرے ابا کو پتہ ہی نہیں تھا آپ سے میں قریب کر بلاگنگ لیں. ہوں. میں بلاگنگ کرتی ہوں، مطلب میرے فادر کو نہیں پتا تھا. پھر ہاں آہستہ آہستہ جب روز کی بیسس پہ PR پیکیجز آ رہے تھے، میرے بابا نے کہا یہ تم کیا منگواتی رہتی ہو جس کی پیمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس ٹائم میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. اچھا اچھا تو اچھا اچھا پھر اچھا میرے ان کو لگا منو سلوا آ رہا ہے اوپر سے. منوج سلوا آ رہا ہے. تب میرے ابا نے اسٹارٹ میں تو نہیں، لیکن پھر میری جو فیملی ہے، ہم لوگ سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں، تو میری جو فیملی بھی نہیں، میرے کزنس جو ہیں نا آگے سے تھوڑی بڑی عمر کے، انہوں نے کافی پھڈے شڈے فضول میں کرنا شروع کیا. ایون ہمارے گھر میں ہمیشہ سے انوالومنٹ رہی تھی ہماری پیٹرنل سائڈ کی نا.
کافی زیادہ میرے پیرنٹس نے بہت کچھ کیا ہے اپنے مطلب میرے ددیال کے لیے، تو میرے کزنس کی بہت انوالومنٹ تھی، تو وہ کافی زیادہ کرٹیسزم کرتے تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا، یہ تو ویڈیوز بناتی ہیں، ماشاء اللہ ان سے سب سے اچھی جگہ میری ہی شادی ہوئی ہے، تو دیکھو بھائی اتنی باتیں کرتے تھے تو ہوں بات کہ نہیں آئی ایم ویری ہمبل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ. لیکن بڑا جی میرا ماننا یہ ہے کوئی بھی کام شروع کر دیں اپنے خاندان کو سوچے بغیر، ماں باپ کو پھر تھوڑی ویلیو دے دیں، ان سے پوچھیں ٹھیک ہے کیا کام کرنا ہے. خاندان آپ کا کبھی بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، خاندان نے آپ کو تب تک آپ کے ساتھ رہنا جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں. لیکن آپ نے کہا خاندان نے آپ کے ابا کی جائیداد کھا جائیں گے، وہ بعد میں کہیں گے کہ یار اصل میں خاندان کیا پوری دنیا نے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں پیسے ایسی چیز ہے. دنیا پیسے کی ہے بھائی، دنیا پیسے. لیکن یہ بتائیں نا کہ آپ نے جب انہوں نے ابو نے پہلی بار دیکھا ہوگا یار یہ ویڈیوز بنا رہی ہے، تو آپ نے کنونس کیسے کیا؟ تھوڑا سا ریپیٹل تو آئے ہوگا. انہوں نے، میں اپنے بابا کو نا اپنے ساتھ، کیونکہ شروع میں چھوٹی موٹی بلاگر تھی تو مجھے فوڈ کی پی آرز آ جاتے تھے تو میں چلی جاتی تھی، پھر میں اپنے بابا کو لے جاتی تھی ہر جگہ. اچھا بابا ساتھ جاتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ اوکے یہ ہے ایسے. تو شروع میں تو کافی مشکل تھا کیونکہ شوٹس وغیرہ کے لیے میں موسٹلی فیمیل فوٹوگرافرس کے ساتھ کام کرتی ہوں. میک اپ آرٹسٹ میری فیمیل ہی ہوتی ہے ابھی بھی میں نہیں کرتی میل اس سے نہیں. تب پھر میرے بابا نے دیکھا، میں نے ابا کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، اس طرح ہے تو یہ کرنا ہے بس. انہوں نے کوئی اس ٹائم نہیں کیا، اچھا وہ نہیں کرتے تھے. جو میرے پیچھے سے رشتہ دار ہے نا وہ ایسا فساد ڈلاتے تھے، خطرناک بات ہے یار. وہ میں صحیح غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مناہل وہاں گئی ہوئی تھی، مناہل یہاں گئی ہوئی تھی، مناہل وہاں گئی ہوئی تھی. شروع میں تو پھڈے ہوتے تھے ابا کے اور میرے. پھر اینڈ پہ میرے بابا نے کہا کہ آپ سے پیسے لے کے گئی ہے، نہیں لے کے گئی تو ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. بالکل بالکل. اچھا ہے. اچھا ورسٹ ڈی ایم کیا ہے ہوگا آپ کو ابھی تک؟ ایک نہیں ہے. اچھا ایک نہیں ہے. پیپل آر ویری انکائنڈ ٹو بی آنیسٹ، دے آر ویری انکائنڈ. مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنی برے طریقے سے اس حد تک کسی کو ڈس رسپیکٹ کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ بیٹھ کے. اور یہ میں بتا رہی ہوں یہ پیچھے بیٹھ کے ہی کرتے ہیں، یہ سامنے آپ کو پتہ ہے. میں نے اب دیکھا ہے کہ لوگ جو خود کچھ نہیں ہوتے وہ دوسروں کو ڈی ایمز میں جا کے ہیٹ دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سامنے آ جائیں آپ مجھے ایسی بات کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو میسج کروں گا ٹھیک. نہیں آپ کیوں مجھے ڈس رسپیکٹ کریں گے؟ مطلب پیپل آر لائک ویری، میں دیکھتی ہوں کہ وائی ڈو یو تھنک وہ ہیٹ کہاں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میری تو اپیرنس بس، میں آج گوری اور مطلب اپیرنس کے علاوہ دوسرا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں تو اس حساب سے بھی، اس حساب سے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ تھوڑے سے ان کو اپنا ایک کہنے کا طریقہ نہیں تھا. آتا. میرے پورے ایک پیراگراف کا پہلی پوڈ کاسٹ جو میری وائرل ہوئی تھی، دوسری یہی جو رخصت والی، اس کی یوٹیوب کے نیچے دیر واز اے ایکسکیوز می، یہ کارڈ آپ کھیلنا بند کریں اسلام کا، آپ کی نماز ویسے بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ایسی ہیں، اوپر سے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ ایک بغیرت مرد ہیں، اللہ معافی دے، وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، وہ آپ کو یہ کریں وہ آپ کو وہ کریں، وہ اچھا آپ بھی کریں اور آپ ساتھ مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے، اچھا ہے، نیا سیکھیں آپ لوگ. آپ کو میں صرف میرا ماننا یہ ہے، آپ کیسے ٹھیکیدار بن گئے ہیں جنت اور دوزخ کے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت ریلیجیس ہوں یا میں کچھ، کسی کو کہنا بھی غلط ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ بیسک سے، ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ سب کچھ پھر آپ کی نا عمل میں وہ دکھنا چاہیے. آپ سے جب بھی کوئی بندہ بات کرے اس کو اپنے لیے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے آپ سے بات کر کے، ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ دوسروں کو، میں نے دیکھا ہے جو لوگ میں نے دیکھا ہے ویسٹ کے لوگ بہت زیادہ، اور یہ جو اپل کلاس ہے نا ان میں بہت سے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام از ویری ججمنٹل، اسلام از ویری ٹف، اسلام از ویری، وہ تو دوسروں کو یہی کرتے رہے. اس طرح نہیں ہے. اللہ از ویری کائنڈ ٹو بی آنیسٹ. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ سب کے پردے رکھے. صرف 2 دعاؤں کے علاوہ میں بھی آپ کو بات بھی کہی، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دی ہو. میں مطلب تو بھی کہہ رہا ہوں نا، کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں جج کرنا چاہیے. آپ کون ہیں؟ کسی کے ٹھیکیدار ہیں آپ جنت. اور دوسرا بھی جو اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو مور دین 70% لوگ پاکستان میں نماز ہی نہیں پڑھتے. تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو چھوڑیں اس نے کیا پہنا ہوا ہے. لائک میرا تو اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ مطلب، اور اگر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میرے اوپر کافی، ایون اگر میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کے سامنے نہ پڑھوں کیونکہ میرا مذاق بننا. ابھی حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. نہیں اس میں آپ اگنور کرنا چاہیے کہ یہ ریلیجیس میٹر ہے، سب کا پرسنل میٹر ہے. بیسک ہے. اچھا. لیکن اس میں آپ کا جو میرے خیال سے جو ہیٹ کو آپ نے
कैटल करने का तरीका यही रखा है कि सब आप इग्नोर करना शुरू कर दिया आपने। इग्नोर करना हाँ, शुरू कर दें, और आप कोई ना तरीका नहीं है इसका। करें, आप ना करें। उन लोगों के मुँह वो इसीलिए करते हैं ताकि आपकी अटेंशन उन्हें मिले, हम्म। आपको वो ट्रिगर करें और आप ट्रिगर हों, बस नहीं करें। तो इसका मतलब आप डीएम्स देखती हैं अपने मैं रिप्लाई? तो हाँ अच्छा देखती हूँ। अच्छा। उसका एक तो ये है ना कि हाँ, अगर आप रिप्लाई करना छोड़ दें तो और कम हो जाएंगे मेरे लेकिन ख्याल से। बहुत ज़्यादा अच्छा जिस पे कुछ हद लोग, क्रॉस अच्छा हुई हो कुछ ना, लोग ना, कुछ लोग ये करते हैं, मैंने ये पूछना था आपसे, कुछ यूजर ये कर रहे हैं आजकल कि उनको जो गालियाँ वाले या वैसे कमेंट्स आते हैं ना, डीएम सॉरी आते हैं, तो उसको वो स्क्रीनशॉट लेके उसको डिस्कस हाँ करना शुरू हाँ, करते ये हैं, ठीक है? मैं भी करती हूँ, मैं स्टोरी पे लगा देती हूँ, तो फिर मैं नहीं, जो मेरी कुछ अच्छी हाँ फॉलोअर्स है हाँ। ना वो जाके उसके सही। अच्छा तरीका है नहीं। हाँ, अच्छा, देखिए अगर कोई बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मतलब तंग आपको, कर रहा है बार वो बार। तंग कर रहा है बार बार, एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा आपको क्या कर रहा है। और एक एक तो भाई साहब उस दिन ऐसे ऊपर से पूरा वो बोल रहे हैं मुझे, आप ये, ही वाज लाइक फ्लर्टिंग विद मी डीएम्स, जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मेरी पेरेंट्स है, तुम हो क्या, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम क्या तुम क्या हो, तुम क्या हो। नहीं ये तो यार बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, आपकी कौन सी पहली पीआर पैकेज कब आया था? कितनी वीडियोस हो गई थी? यार पैकेज मुझे पहला आया था एक सेल्फी लाइट का, मुझे याद है, इट वाज इन 2019, और एक एजेंसी की तरफ से। उस टाइम मेरी होंगी कोई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स। अच्छा। हाँ। 3-4 हज़ार फॉलोअर्स। अच्छा, जब आपके 20,000 फॉलोअर्स थे, हो गए थे, हम्म, 20,000 ये कि ये अच्छा एक मार्क माना जाता है ना हाँ। इंस्टाग्राम के अंदर, कि 20,000 हो तो आप इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में थोड़ा से आ जाते हो। तो हाउ डिड यू फेल्ट? कैसा लगा? नहीं, मैं, मुझे समझ ही नहीं आई 50K फॉलोइंग। तो मैं आपको बता रही हूँ, आजकल तो 10,000 फॉलोअर्स लड़कियां क्रॉस नहीं करती हैं, और उनका एटीट्यूड पता नहीं कहाँ होता है। मैं 50,000 फॉलोअर्स तक अनपेड कोलैब्स करती थी। अच्छा। और मैंने उसके बाद 5,000 से स्टार्ट किया था पर पोस्ट। हम्म। यानी ये है कि आपने उस पे, यानी मैंने अपने अभी आप को इन्फ्लुएंसर। 100K सेलिब्रेट की है बस। अच्छा, इससे पहले आपने इससे कुछ नहीं पहले मैंने किया? कभी भी लोग नहीं की। 10K भी करते हैं, फिर 15K नहीं, नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, मैंने नहीं की। नहीं। उनके तो हर हफ्ते सेलिब्रेशन हो रही होती हाँ, है फिर हो तो। रही होती है। नहीं, मैंने नहीं की। और ये भी मैंने बस छोटी-सी अपनी, मैं, मेरे कज़न के बच्चे हैं 2, उनको मैं बाहर ले गई थी खाना खिलाने, बस हम्म। उसके बाद लाइक माय हस्बैंड टूक मी। उनको पता था मेरे 100K हो गए, तो तब वो मुझे बाहर लेके गए खुद से। अच्छा, जो लड़कियां आपको देख रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इंस्पिरेशन थोड़ा सा बहुत मांग रही होती है ना, हाँ। तो आप क्या उनको कहेंगे कि भाई यार ये जो इंस्टाग्राम की फील्ड है, कि आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ही काम करती हैं ना, यूट्यूब पे तो बहुत कम है ना? यूट्यूब पे नहीं करती ना? नहीं, अब हाँ, नहीं करी, पहले करती थी, पहले अब नहीं करती थी, करती। हाँ। तो उनको आना चाहिए इंस्टाग्राम पे या नहीं आना चाहिए, या फिर क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं? देखें, अगर आप एक लिमिट में रह के आएँ तो आपको आना चाहिए, लेकिन आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में मुझे 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 बहुत इफ़ेक्ट हुआ। आप खूबसूरती की कैटेगरी में सब खूबसूरत हैं अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन अगर आप ऑडियंस की खूबसूरती की कैटेगरी में नहीं आती ना, उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। वो हम्म। मजबूर कर देंगे आपको, वो नुक्स भी निकालेंगे जो ज़िंदगी में कभी आपको निकाले ही नहीं गए। तो क्या करना चाहिए फिर उनको? इसका काउंटर यही है कि इग्नोर उनको भी? नहीं, देखिए उनको, अगर आपके हेटर्स होंगे तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद करते हैं। हम्म। आप शुरू कर दें, आप अपना काम जारी रखें, ठीक है? हेट तो आपको पता है सेलिब्रिटीज़ को, ब्लेक लाइवली को भी मिलती है, हर किसी को मिलती है, तो हेट तो मिलती है। हर दुनिया में लोगों का यही काम है, जिनको कोई काम नहीं है ना, उनका ये काम है, उनका ये काम ये है। काम है। तो बस इग्नोर करके हो जाएँ। अच्छी फ़ील्ड है ये, अगर आपको पता है कि किस तरह चलना है। लुक्रेटिव फील्ड है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे ख्याल से तो जो सैलरीज़ हैं उससे कंपेयर किया जाए एवरेज सैलरीज़ भी तो। सैलरीज़ क्या है? सैलरीज़ हाँ, आजकल क्या है? सरकारी 25-30 हज़ार। हाँ, नहीं अगर इससे तो प्राइवेट, मैं हाँ। आपको बता रही हूँ, करोड़ों रुपए कमा रही हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, लाखों। हाँ, लाखों तो आराम से हो जाते हैं। लाखों तो। अच्छा, अगर एक है जिसके 100K या 150K अराउंड फॉलोअर्स हैं ना, हाँ, हाँ, मेरी बात नहीं कर रहे ये, आपकी बात अच्छा? नहीं कर हाँ, हाँ, ठीक है, मेरी बात नहीं कर रहे। रहे। एक एवरेज बता देना, एवरेज किसी के भी, अच्छी अपना नहीं। होती है भई, अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ, एवरेज आप लगा लेंगे 30,000 से अबव ही वो चार्ज करती हैं पर वीडियो। पर वीडियो के, हाँ, और जितनी वो, और एक महीने में लीस्ट से लीस्ट कम से कम कितनी मिल सकती है? 5 डिपेंडिंग ऑन 5-6 एजेंसी। तो मिल जाती हैं। 5-6 तो मिल जो जाती है। कंसिस्टेंट है उनको मिलती हैं। और बाकी डिपेंड करते हैं आप किस एजेंसी से लिंक्ड है ताकि वो आपको काम दें। नहीं, नहीं? एजेंसी से नहीं लिंक होना चाहिए, एजेंसी इतना कोई काम नहीं करती आपके लिए। अच्छा, बड़ी डिफरेंट बात ये है। अगर आपकी देखें, अगर आप कोई ऐसा अकाउंट है ना आपका जो आपका चल पड़ा है, आपकी फॉलोइंग है कोई मिलियंस में खुद से, हुँ। या आपकी है 200K से अबव फॉलोइंग है, ठीक। फिर आपको कोई अगर टॉप की जो 3-4 एजेंसीज़ है ना पाकिस्तान की, जिनको वाक़ई जो मैनेज कर रही हैं, आप वो खुद आपको अप्रोच कर लेंगे कि भई हम आपको करना चाहते हैं, फिर वो आपको कैंपेन्स लेके देंगे, लेकिन कम-कम। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही कोई एजेंसी नहीं होती है। एजेंसियों के पास ज़्यादा, वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से पैसे पकड़ते हैं, हुँ, हुँ। इन्फ्लुएंसर्स को वो ऑन पेड पे करते हैं, या जो एक बीच में मिलियंस वाली इन्फ्लुएंसर है उसको बस कर देंगे पे, बाकियों को नहीं करते। मैं तो अच्छा, इसलिए नहीं किसी तो एजेंसी आप के कह रही, साथ। यानी कह रही हैं कि 200K से ऊपर हो, हाँ, उसके मतलब बाद फिर अगर आपका 200K से नहीं, अगर आपका कोई ऐसा भी अकाउंट है जो लोग बहुत देख रहे हैं, रीच जिसकी अच्छी है। व्यूअरशिप रीच बहुत अच्छी है, तो फिर आपको खुद अप्रोच कर लेंगे एजेंसी वाले।
کیونکہ ایجنسیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر اصل میں نا کنٹینٹ کریشن ایک بزنس بھی ہے نا، لیکن اس ہاں کی ایک سائڈ ہے کہ سیلس کی نا، تو وہ ہر انفلوئنسر کو آتی نہیں ہے. ہاں بڑا یہ ٹائرلیس کام ہے کہ آپ کو پچ کرنا بار 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 بار. تو انڈیا کے اندر تو بہت زیادہ ایجنسیز بن گئی ہیں ایسی. پاکستان میں آپ کی بات ٹھیک ہے 3-4 ہی ہیں جو ہاں ٹاپ کی جو ہیں، ٹاپ اور کی ہیں وہ بھی ورنہ بس وہ نہیں ٹاپ کے کرتے. لوگ رکھتے ہیں، وہ بھی چھوٹے ٹاپ کے انفلوئنسرز کو نہیں چھوٹے رکھتے. انفلوئنسرز کو ہاں نہیں رکھتے. تو میرے خیال سے اس میں مارکیٹ گیپ ہے. ایک مائکرو انفلوئنسرز کے لیے ایجنسی ہونی چاہیے جو کہ ہاں کام بھی ہونی لاکھ. چاہیے جو بالکل ان کو بھی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لڑکیوں نے اپنے کمرے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کیا کیا خوبصورت اپنے فون سے کنٹینٹ بنا رہی ہیں بھائی. میں کہتی ہوں پروڈکٹ کے اوپر مطلب شیمپو کی نا ایڈ کا لیول کا وہ کنٹینٹ بنا رہی ہیں لڑکیاں، اور انہیں پے نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہا. اچھا ابھی ہم ایک ڈسکس کرے تھے آف کیمرہ بھی، ایک آپ ایک جگہ کی لڑکی کی اور ایک یہاں پہ جی جی بالکل. لڑکے کی سنا رہی تھی اسٹوری جو کہ نہیں چلی تھی، تو اس کی سیکھنے کے لیے ریزنس کی وجہ سے ہم اس لیے جگہ کا بھی نام نہیں لے رہے. ہاں وہ جگہ بتائیں کی تھوڑا میں سا. جو اسٹوری سناؤں گی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ لڑکی کہاں کی ہوگی. اچھا تو دیر واز این انسیڈنٹ. ہماری فیملی فرینڈ ہے، دا گائے واز ویری سکسیزفل، اور بہت چھوٹی عمر میں اس نے بہت زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے تھے، اور ریئل اسٹیٹ میں وہ تھا. تو اس کی جو پیرنٹس تھے وہ اسے پریشرائز کر رہے تھے کہ بھائی شادی کر لو. تو اس نے نہیں کی، بٹ ہی وینٹ ٹو اے ویڈنگ اینڈ دیر واز اے ویری بیوٹیفل وومن. تو اس نے کہا بس یہ جو ہے بس یہی ہے. اب وہ بھائی صاحب کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے پہلے تو ان کو کنونس کرنے کے لیے. جب وہ ہو گئیں تب انہوں نے کافی وہ، لیکن نا جب نکاح کی باری آئی تو وہ جو باجی ہیں انہوں نے کافی زیادہ نا شرطیں لکھوائیں. وہ اسٹوری آدھی رہ گئی تھی، مطلب بہت زیادہ شرطیں لکھوائیں، حق مہر وغیرہ بھی. اینڈ دا گائے واز لائک کہ اوکے میں نے کون سا چھوڑنا ہے اس کو، ٹھیک ہے بس صحیح ہے لکھ تو جو بھی تھی. اب جو حق مہر اس ٹائم ادا کر دے وہ تو اس نے دے دیا تھا، لیکن وہ دوسرا تھا جو اس کی ڈیورس کی صورت میں نا. اب وہ جو بھائی تھے ان سے انہوں نے گھر شہر بھی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، گاڑی ایسٹس وغیرہ بھی سب کچھ. اچھا لیکن وہ ان عورت کی وہ ان کی بیٹی تھی، اور جب شادی ہوئی نا تو اس بندے کا ڈاؤن فال تھوڑا سا آنا شروع ہو گیا. اب وہ شروع میں تو کافی اسے کنٹریز میں لے کے جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر جب وہ ڈاؤن فال آیا نا تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اپنے تھوڑے سے رنگ دکھانا شروع کر دیے. تو شی واز دا ون جو کبھی وہ اپنے ایریا میں ہوتی پھر یہاں پہ پنڈی. تو ہی واز لائک کہ تم گھر پہ رہو. تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر نا. تو سمجھ آ گیا نا آپ کو. تو پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی نے اینڈ پہ مطلب کافی زیادہ جھگڑے، اور اس بندے کی مینٹل ہیلتھ صحیح خراب ہوگی بہت زیادہ نا. وہ اسے لائک زچ کرتی تھی. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نا میں دیتا ہوں اس کو ڈیورس وغیرہ یہ سب کچھ نا. تو جب ڈیورس کی باری آئی تو وہ گھر بھی اس کا تھا، لڑکی کا گاڑی بھی، اور وہ بیٹی بھی وہ لے گی، اور کافی زیادہ حق مہر بھی لکھا ہوا تھا، پیسے سب کچھ. جب وہ لے کے گئی تو وہ جو بندہ تھا وہ کافی زیادہ سائیکوٹک ہو گیا تھا اس ڈپریشن میں کہ اس کی بیٹی چلی گئی. شی واز لائک 1.5 ایئر اولڈ، اس طرح بچی. اور بچی کو اس نے کیا سکھایا ہوگا اس طرح کر کے کہ بھائی ایسے. اور پھر ود ان 6 months شی گاٹ میرڈ اگین، اور اس نے بچی اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دی. تو بچی تو یہی سوچی ہوگی نا کہ میرے باپ کی غلطی تھی اور اس طرح ایسے. تو مطلب ایسا اور وہ سب اب یعنی گھر اس کے نام ہی ہے پنڈی والا. گھر تو اسی کے نام ہے نا. وہ تو اس نے سیل نے آؤٹ کر کے سب کچھ نہیں کیا نہیں کیا کورٹ اس میں نے. لڑکے نے نہیں کبھی لڑکے نے اپنی مرضی سے کیا تھا نا. ابھی دیکھیں اب یہاں اس پہ ایک کیس ہوتا ہے جو کہ فیملی کورٹ کے اندر چلتا ہے کہ اس نے مجھے کنونس کیا، کچھ 2 لوگ پیسے جو سائن بہت کرا زیادہ دیے. رسپیکٹفل فیملی سے ہوتے ہیں وہ بدنامی بھی تو نہیں کراتے. کورٹ ہاں کچہریوں کے چکر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کافی خواری کا کام ہے پاکستان میں. تو یار یہ تو بالکل تو مطلب ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ کو ہو تو رہا خطرناک سمجھتے ہیں ہے، پھر. ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے ہاں بہت سی ایسی. تو میں یہی لڑکوں کو بھی یہی میری یہی ایڈوائز ہوتی ہے لڑکیوں کو بھی کہ ان ریئلسٹک اپروچ دیکھ کے شادی نہ کریں، خواہ وہ پیسوں کے لیے، خواہ وہ آپ کی خوبصورتی کے لیے. نہ پیسے ساری زندگی رہیں گے. جو آپ کا رسک ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے بھی نہ آ جائے گا آپ کے پاس. اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو حاصل ہو بھی جائے گا، وہ چلا جائے گا. اس چیز میں ایمان رکھیں. تو یہ ایمان نہیں ہے نا لوگوں پہ، لوگ دوسرا شارٹ یہ کٹس میں بھی کہ پڑے ہوئے ہیں. بہت زیادہ ٹرسٹ بھی نہ کریں ایک لڑکی کی جو ابھی شادی ہوئی جس کی آپ کی نا. مطلب ایک تو یہ کہ بہت پرانا جانتے ہیں، مطلب اتنا ٹرسٹ کرنا کہ آپ نے ہر چیز نام کر دی نا، یہ بھی ایک عقل کے دیکھیں اب خلاف ہی ہے ہماری نا. امیوں کے نام پہ مطلب مجھے سمجھ آتی ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا کا رسک فیکٹر ہوتا ہے. کیونکہ ابھی ایک اور انسیڈنٹ بھی ہے. میں بتا رہی ہوں کہ ہر جگہ لڑکیاں غلط نہیں ہیں. جس طرح میری فرینڈ ہے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو 2 بچے ہیں اس کے چھوٹے. تو اس کے جو ایون جو فون اس کا ہسبینڈ اس کو دے کے دیا گیا تھا نا، وہ بھی اس کی مدر ان لا نے لے لیا اس سے. تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت آپ کو ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی کے نام کچھ کیا ہوا اپنی بیوی کو مت بتائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بھی ایسے پیسے ہیں کچھ ایسٹ ہے 3-4 سال تک تو مت ہی بتائیں. کیونکہ شروع میں ہر بندہ اپنی اچھی سائڈ ہی دکھاتا ہے. اور ویسے بھی نا کہ 2 سال لڑائیاں تو ہوتی ہیں اور تھوڑا سا لڑکیاں ایموشنلی چیلنج ہوتی ہیں نا لڑکوں کی وجہ سے. نہیں نارملی اس طرح بنا ہوا ہے نا، لڑکے ایموشنلی تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں لیکن وہ میچیور ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈیسیجن میکنگ کے اندر نا. تو اس کے اندر لڑکیاں میچور نہیں ہوتی، بہت 30s کے بعد جا کے ہوتی ہیں. مانتی نہیں ہیں لیکن
لڑکیوں میں بس اتنی میچورٹی آتی ہے, وہی آپ والی بات ہے کہ بس وہ بندہ کون سا پسند کرنا ہے, اس بندے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ نہیں آتی, وہ نہیں آتی. اور پھر جب وہ اکثر ڈائیورس وغیرہ کی چیزیں چلتی ہیں لڑائی کے اندر ہی نا, ویسے ہی لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ہم نے جانے, تو پھر بڑا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی میں تو سیف ہوں, میرے پاس یہ گھر بھی ہے, اور گھر پاکستان میں بنانا ایک بڑا مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. آسان کام نہیں ہے. ہاں, آپ نے تھوڑا سا جو ہم بات کر رہے تھے نا اپنی گرومنگ وغیرہ کے اوپر نا, تو اس میں آپ نے بات کی کہ پرفیوم یوز کرنا, کلون یوز کرنا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. جی تو اس کی سینس کیسے ڈیولپ کی جائے, مطلب کون سے اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے, کس طرح ایکسپلور کیا جائے جن کو نہیں پتا. دیکھیں سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی مہنگا پرفیوم ہو. پاکستانی پرفیومز 1-2 کے علاوہ میں نے سارے ٹرائی کر, کسی کی لاسٹنگ نہیں ہے 3-4 گھنٹے کے علاوہ. یہ میں برانڈس کی بات کر رہی ہوں, یہ جو بعد میں آئے ہیں امپریشنز والے ان کی میں بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. جو برانڈز ہیں نا, جس طرح آئی وونٹ ٹیک اے نیم, آپ کو سمجھ آ گئی, جن کے کپڑے بھی ہوتے ہیں, ان کی پرفیومز کی لاسٹنگ نہیں ہے. ایک کے علاوہ ایک برانڈ کے جو 2-3 پرفیومز ہیں ان کی بہت اچھی لاسٹنگ ہے. تو ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں ہفتے میں 2 دفعہ میں ہر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ڈیٹیل شاور آپ لیں. اور یہ بات ہے کہ آپ کی جو سینٹ ہے یا پی ایچ لیول ہے نا آپ کی باڈی کا, اس کو ریئیکٹ کرتے ہوئے نا ہر پرفیوم کو ٹائم لگتا ہے. تو اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے کوئی موئسچر قسم کی, مطلب آپ کہہ لیں کہ سرفیس چاہیے, ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی آپ کی ویٹ باڈی ہوگی اس کے اوپر آپ لوشن لگائیں, کوئی بھی اچھی کوالٹی کا, ٹھیک ہے. اور جب وہ لوشن ابھی آپ کی باڈی کے اندر پینیٹریٹ ہو رہا ہے اس طریقے سے, اس کے اوپر آپ باڈی مسٹ لگا لیں, وہ لاک ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کوئی بھی پرفیوم لگا لیں, وہ آپ کی پورے گھنٹے پورے جو دن ہے نا اس کے لیے کافی ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح رب بھی کرتے ہیں, تو رب نہیں کرتے ہوتے پرفیوم کو, وہ اڑ جاتا ہے. کسی بھی ویزلین لگا کے آپ پرفیوم لگا لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہی مہنگا پرفیوم لینے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ اسٹرانگ ووڈی سینٹس مت لگائیں کہ جب آپ گزریں تو ایک بندہ اس طرح ہو جائے. ایسا بھی مت لگائیں کہ آپ کو بار بار لگانے کی اڑ جائے. کافور تو پھر وہ بالوں میں لگائیں, کچھ ایسے نہیں, ایسے کافور مردوں کو لگاتے ہیں, اللہ معافی دے مجھے. اچھا ہاں نہیں, وہ خمور کیا ہوتا ہے, پخور کچھ اس طرح, ہاں اس طرح ہوتا ہے. آپ کو میں مردہ لگ رہی ہوں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. نہیں اللہ معافی دو, استغفار. آپ کو پتہ ہے وہ پراڈا نے کفن بھی نکالا تھا ایک, ڈیتھ بیگ کہتے ہیں اس کو, کروڑوں کا وہ. یس there was a brand. وہ سیل کر رہے ہیں, ان کو پیسے کمانے جو مرضی کر رہے ہیں. تو مطلب اتنا ضروری نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنی پرسنالٹی کے مطابق. لاسٹنگ والے پرفیوم کیسے چوز کرنے چاہیے پھر؟ اپنی جو بھی پرفیوم خرید رہے ہیں نا اس کو اپنی اسکن کے اوپر پہلے لگا کے دیکھیں, کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ ہوگا, وہ جو ایک اسٹرپ سے ملتی ہے اس پہ ڈفرینٹ ہوگا, آپ کی اسکن پہ ڈفرینٹ ہوگا. 5-6 منٹ اور اس کے بعد 5-6 گھنٹے لگ سکتے ہیں. 3-4 گھنٹے کے بعد موسٹلی پرفیومز اڑ جاتے ہیں, جو باڈی مسٹ ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. تو باڈی مسٹ کا کام پرفیوم کا کام نہیں کر سکتا. باڈی مسٹ کا کام ہوتا ہے باڈی پہ لگانا, پرفیوم کا کام ہے آپ کو کپڑوں کے اوپر یوز کرنا, ٹھیک ہے. تو 2.5-3 گھنٹے کے بعد اگر کوئی پرفیوم ہے نا, اس کا مطلب اس کی لاسٹنگ اچھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو بیگ میں رکھ لیتے ہیں اپنے ہینڈ کیری میں نا, تو اس میں آپ 4 گھنٹے بعد دوبارہ لگا لیں. وہ انسان کی بھی نیچر ہے, اس کو نہیں آ رہی ہوتی, دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ ہی آ رہی ہوتی ہے. جس طرح مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں آ رہی, تو میری امی کہتی ہیں اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو, جاؤ بہت آ رہی ہے. امی کہتی ہیں اب تو تم سیڑھیوں پہ ہوتی ہو نا, مجھے اوپر پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا بس آ گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے, مجھے خود نہیں آتی اس میں. تو اب اس میں پھر لوگ جو برانڈس کے لیے کریزی ہو جاتے ہیں, تو وہ ضرورت تو نہیں ہے نا بالکل. نہیں جتنا مہنگا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. نہیں کون سا وہ جو مہنگا, ایک I'm not going to take a name, بہت زیادہ وائرل ہے آج کل. یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا, مطلب ایک پرفیوم ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے آج کل لڑکیوں میں. اس کی سینٹ نہیں ہے زیادہ, لاسٹنگ نہیں ہے زیادہ. تو ضروری نہیں ہے برانڈ کا مت لیں. اگر آپ کو شوق ہے پھر آپ 2-3 ایسے پرفیومز ہیں جو برانڈ کے اچھے ہیں, آپ لوگ کر لیں انویسٹ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر برانڈ کی ہر چیز نہیں اچھی ہوتی, لانگ لاسٹنگ نہیں ہے ہر چیز. تو بس اتنا لگا لیں کہ آپ کی بس وہ کہتے ہیں نا خوشبو آ جائے, ہائیجین آپ کی پوری ہو جائے. آپ کو برانڈس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بس لاسٹ میں یہ کہ آپ جو ہے نا آپ کے 100K سے اوپر فالوور ہیں انسٹاگرام پہ, تو ٹک ٹاک پہ اگر آپ انویسٹ کرتی ہیں تو اس سے ڈبل ہوتے کم سے کم. میں نے نہیں کرنا ٹک ٹاک پہ انویسٹ. یہی میں پوچھ رہا ہوں, کیا مسئلہ ہے ٹک ٹاک سے؟ میں ٹھیک ہوں ادھر, میں بھائی ٹھیک ہوں. نہیں, آئی ہیو اے ٹک ٹاک اکاؤنٹ, لیکن میں نے اپنے کامنٹس آف کیے ہوئے ہیں, اور میں نے ابھی مہینہ نہیں ہوا ہوگا میرے 17 کے ادھر بھی ہو گئے ہیں. اچھا. تو مطلب میں کیا کرتی ہوں کہ لائک اف آئی ایم ویئرنگ دس تھنگ, میں اس کی فوٹو لگا کے اس پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا پہنا ہوا ہے, آپ کہاں سے, کون سا پرفیوم کی ریکمنڈیشن ہے, یہ اچھی ہے, اس طرح ایسے. لیکن میں لائیو تو کبھی بھی نہیں جاؤں گی ٹک ٹاک پہ. مجھے پتا ہے بہت پیسے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کس سائٹ پہ آ رہے ہیں, لیکن نہیں, میں کہیں بھی ٹھیک ہوں. تو لوگ آپ نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ رکھ لیا نا کہ آپ نے لاک کر دیا کہ بھائی یار میں نے وہاں نہیں جانا. دیکھیں میں ججمنٹل نہیں ہوں کسی کو بھی لے کے, لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے, پڑھا ہوا ہے, یہ جو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹک ٹاکر ہیں, پھر
یوٹیوب میں، بہت پیسے ہیں ان بھائی صاحب کے پاس، بہت زیادہ. لیکن جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی، وہ جو ساتھ وہ کوئی میچ لگتا ہے کوئی نیچے پتہ نہیں ہاں اس کیا، طرح کا اور کچھ ہوتا مطلب میں ہے. کہتی ہوں کہ اس بندے کو اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کرتا رہتا ہے، اور پھر اسی نیچے کام میں اس کو 50-60 لاکھ مل رہے ہیں، لاکھ اور وہ کام مل کرنے رہے کی ہیں. کیا ہاں ضرورت ہے. مطلب میں کہتی ہوں یہ کیا کر رہا ہے. اور پھر دنیا، مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا اسٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھیں کسی بندے نے اگر کوئی چیز اچیو کی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے اصل میں جو ہمارے ملک میں لوگوں نے کیا ہے، ہاں ہاں اصل میں جو کام کیے ہیں ان سے زیادہ سکسیزفل یہ ٹک ٹاکرز ہیں. تو پھر اسی لیے جو ینگ جنریشن ہے یہ پڑھائی کو نہیں کہتی، فوقیت نہیں دیتی کہتی پڑھائی ہے کو. ایک فون لے لو، فون لے لو، بس اس میں ٹک ٹک ٹاکیں ٹاک بناؤ، لگاؤ اور ایک رنگ لائٹ لگاؤ. رنگ لائٹ لگاؤ. رنگ لائٹ بھی ضروری نہیں ہے، وہ چھوٹی اس طرح کی لائٹ آتی ہے، وہ ضروری ہے، بس وہ لگاؤ تو بس ہٹ ہو جاؤ. ابھی ایون میرا ایک کزن کا بیٹا ہے، ہی از ان 7th گریڈ، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے، کہتے خالہ آپ پلیز مجھے اپنا اکاؤنٹ دے دیں، مجھے لائکس چاہیے. میں نے کہا میں چپیٹ دوں ایک تمہیں، لائکس چاہیے تمہیں. اچھا اچھا اچھا. اس بچے کو بہت ہے ٹک ٹاک کی یہ بنا کے اچھا آپ لپسنگ والی ایک ویڈیو. مجھے اگر 4 ریزن بتائیں گے لوگ آپ کو سن رہے ہوں فالو بھی کرتے ہیں، شاید آپ کی وجہ سے وہ آپ کے اسٹانس کو پسند کریں اور وہ بھی اپنا اسٹانس آپ کے جیسا بنانا چاہیں نا، کہ 4 ریزنس نہیں یا 5 ریزنس کہ آپ ٹک ٹاک لائف کیوں نہیں کرتے. دیکھیں پہلے کسی جگہ پہ لائیو بیٹھنا نا، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ اس طرح اگر آپ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ، انسٹاگرام ابھی بھی نا ہر کسی کو مطلب ایکسیسیبل نہیں ہے، ادھر کے لیے کچھ تھوڑے بہت وہ ہیں. ٹک ٹاک ہر مزدور، ہر بندہ جو ہے نا نورا پھتا وہ ٹک ٹاک پہ ہے. جب آپ لائیو جائیں گے وہ آپ کی شکل پہ کامنٹ کرنا شروع کریں گے، وہ آپ سے فری ہونے کی کوشش کریں گے، پھر وہ آپ کو وہ کریں گے. مطلب سب سے پہلی بات کہ اپنے رسپیکٹ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھنے والی بات ہے اگر آپ لائیو جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی نگیٹیوٹی، جو نگیٹیو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ کچھ بھی کر لینا ان کی عزت نہیں ہے، لوگ ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیں ایسے بھی ہیں انفلوئنسر، انسٹاگرام پہ پورا انہوں نے کیا اپنی نیش وغیرہ، اب وہی والی وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈالنا شروع ہو گئے، تو دیٹس فائن اف دے آر لائک یو نو ڈوئنگ دس. لیکن کچھ لوگ جو ٹک ٹاک سے پہلے حجاب پردے سے ماسک لگاتے ہیں، پھر ماسک اتارتے ہیں، پھر حجاب اتارتے ہیں، پھر کرتے کرتے جب ان کی ملین میں تب جا کے وہ اپنا دوپٹہ اتارتے ہیں، تو مطلب کیا ہے. اور ایون آپ ان کے کامنٹ سیکشن کا بھی دیکھیں، میں کہتی ہوں بڑا حوصلہ ہے ان کے اندر جو وہ برداشت کرے. میرے جیسا بندہ تو سوسائڈ کر لے جتنی غلط کامنٹس کرتے ہیں. تو دس از اے ویری نیگیٹو لائک یو نو. پاکستان کے لیے پلیٹ فارم ایسا ہے، اگر آپ کا باہر آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہیں. میرے خیال سے جو صحیح ٹک ٹاک تھی نا وہ بنائی ہے باہر کے لوگوں نے. ان کے دیکھیں آپ ویڈیوز بھی ایسی ہوتی ہیں اچھی، مطلب ایجوکیشنل ہوتی ہیں، انفارمیشن ایجوکیشنل بھی ہوتی ہے. ہوتی ہیں، کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، سب کچھ. لیکن جو اب آگے ہے نا، مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی رسپیکٹفل پلیٹ فارم ہے ویمن کے لیے، تو بالکل بھی نہیں. یہ تو ہے. یعنی آپ نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ایسے پلیٹ فارم پہ لائیو جا رہی ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو انسٹاگرام پہ نہیں ہیں، ہاں جو جن ہر کو طرح کی ہر آپ طرح کو کی عوام ہے. عوام ہے. تو اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو پلیٹ فارم ہے تو آپ کو کچھ ریکوائرمنٹس وہ پوری کرنی پڑے. ہاں بالکل. آپ کو لوگ کیوں پیسے دیں گے؟ آپ وہ مطلب وہ پتہ نہیں ہے کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس کو ٹرم کو کہتے کیا ہیں، وہ شیئر مار رہے ہیں کچھ، اس کے ہاں لیے پھر آپ شیئر کو کہتے ہیں. تیار ہو کے ہاں بیٹھنا پڑے گا. پھر آپ کو ایک ورڈ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا، وہ چلاتے جاؤ اور ایسے. مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی اور یہ کام کوئی کرے گا. رسپیکٹفل آدمی یہ سب کرے گا. تو نہیں یہ انہوں نے بات کیا آپ کی کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ کہ آپ لائیو بیٹھتے ہیں اور لوگ آپ کو پھر پیسے دیتے ہیں. پلیٹ فارم تو کچھ نہیں دے رہا پلیٹ آپ کو، فارم نہیں دے رہا. میچ آپ کا ہو رہا ہے اور میچ جتنا انٹرٹینمنٹ والا ہوگا اتنے پیسے آئیں گے. اور مطلب اتنی میچ میں نے تو ایک دو دیکھے، اتنی گندی غلیظ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، مرد ان سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں ہے کہ ہماری ویڈیوز کبھی ہماری فیملی کو. پھر شاید مجھے سب سے ایک نا ڈرا بیک لگتا ہے ٹک ٹاک کا، کہ ٹک ٹاکرز کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ان کے بچے ہیں، لیکن اوبویسلی وہ لاکھوں کما کے دے رہے ہیں تو وہ بھی اب چپ کر گئے ہیں. ان کو بھی اب نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرح ایسے. بالکل یہ بالکل سب بالکل. کچھ نہیں کرنا چاہیے. آنے آپ کی بات ٹھیک ہے. اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈسٹینس بیک گراؤنڈ سے ہیں جن کے پیرنٹس کو یوز کرنے نہیں آتا فون. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے اور نہ اسمارٹ فون یوز کرنا آتے ہیں ان کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں، پیرنٹ دیکھتے ہی نہیں جس کبھی. طرح ابھی there was an incident لائک آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے، اور ان خاتون کی امی جو ہے نا، خود خاتون جو ہیں وہ خود ہیں کوئی 13-14 سال کی بچی جو ہیں، اور ان کی جو امی ہے، میں نے ایک لائیو دیکھا ان کا، وہ امی پیچھے سے گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ پھر میچ لگاؤ، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایسے. میں کہہ رہی کہ اماں اس کی اماں کو پتہ ہے یہ کر رہی ہے. میں بڑی نا، مجھے بڑا لائک میں ٹرامیٹائز ہو جاتی ہوں ایسی چیزوں ہاں کو کہ بھائی دیکھ ان کو کے. پتہ ہے کہ وہ پھر بھی اس میدان میں ان کو ڈال رہے ہیں. اور لیکن ابھی ایک بہت بڑی میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، لائک یو نو، میں آئی ول بی ٹیلنگ یو دا نیم آف کیمرا.
انہوں نے بھی، وہ بھی ٹک ٹاکر تھیں وہ بچی، اس کے بعد پھر وہ بڑی ہو گئی ہیں، ابھی ان کی ریسنٹلی منگنی ہوئی ہے، اینڈ اس کی بھی امی ساتھ ساتھ مطلب ہو رہی ہوتی ہیں ایک ایک چیز میں کہ نہیں آپ یہ پہنیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ کے یہ وہ. اور ایون میں نے میریٹ میں انہیں دیکھا تھا تو اس کی امی ساتھ تھیں ان کے سارے شوٹس کے لیے، یہ سب کچھ. تو مطلب میں کہتی ہوں اپنے بچے کو ایسے ایکسپلائٹ کرنا، ٹک ٹاکرز اب دیکھیں یوز ہی کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کو ایک طریقے سے، خواب لکس کے اوپر وہ ویڈیوز بنا کے یہ سب کچھ، تو وہ یہ یوز بڑی ہی اچھی کر رہے بات ہیں. کی آپ نے. تو کافی یہ ایک سنسبل بندے نے پوڈ کاسٹ میں کہا، اس نے کہا تھا یار اگر جن پیرنٹس کو پتہ ہے نا کہ ان کے ٹک ٹاک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ چیز اگر ان کو پتہ ہے وہ کیسی، اگر آپ پلیٹ فارم کو چھوڑیں نا، آپ کہتے ہیں نا وہ لینگویج کس طرح کی سیکھ رہے ہیں نا، تو ایگزیکٹلی. بڑے وہ ہوں گے، انہوں نے کچھ اور بھی تو کرنا ہے نا. یہ ٹک ٹاک لائیو آج ہے کل نہیں ہے، ہاں مطلب کتنے تو پیسے نہیں، تو کما لیں گے، کتنے ایجوکیشن، پیسے کما یہی لیں گے، تو میں ایجوکیشن بات بھی کر نہیں رہی ہے، ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں، ایسے بچے پڑھ نہیں رہے. ہاں آپ کو پڑھ پتہ نہیں ہے رہے. آج کل کیا ہماری یوتھ سیکھ رہی ہے کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فون اٹھاؤ ٹک ٹاک بناؤ بس. لوگ کر رہے ہیں، آپ یہی دیکھیں جو بڑے 3-4 بڑے بڑے ٹک ٹاکرز اور ہاں. فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ہوں. یہ لوگ کروڑوں میں کما رہے ہیں. لوگ اس کے، میں دیکھتی ہوں وہ جو بندہ ہے بھائی صاحب جو ہیں، ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کس کی بات کر رہی ہوں، اتنی گاڑیوں پہ گاڑیاں لیے جا رہے ہیں، اس کی فین فالوئنگ آپ دیکھیں، کیا محنت کی ہے بھائی اس نے، کیا زندگی میں ایسا کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے. اور وہ پھر اب اس کی امی بھی آتی ہیں، اس کی بہن بھی آتی ہے، سب لوگ آ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ پھر آپ کی زندگی پہ اوپر سے مطلب اپنی پرائیویٹ لائف اپنی آپ لے کے آ رہے ہو ٹک ٹاک پہ. آپ اپنی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کی ویڈیوز پہ کہ جو ان کی ابھی جو مسز ہیں وہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کی، بٹ دا گرل از لائک گیٹنگ ویری انکمفرٹیبل دا وے ہی از ٹاکنگ ٹو ہر، اینڈ وہ اس طرح ایسے اس جو کو مطلب ایکٹنگ ہگنگ ہر، ہاں وہ ساری چیزیں وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو مطلب وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اس کو برداشت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں تو ٹک ٹاک سے ہی آئی ہوئی ہیں. تو یوتھ ہماری یہ سیکھ رہی ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ایوریج جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ کیا سیلری سے آپ کو لگتا ہے یہ والا لائف اسٹائل کما سکتا ہے. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. اصل مسئلہ پھر یہ ہے نا کہ جو اصل میں ایک بندے کے اسٹینڈرڈز جو ہے نا، ہو سکتا ہے جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں وہ نہ ہو اس کے نا، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بندہ ہے نا، جو آپ نے یوٹیوبرس کی بات کی نا، انہوں نے پڑھائی لکھائی بھی کر لی ہے، وہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں نا کہ وہ اب ان کو مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے جو لیکن پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو مطلب میں ٹک ٹاک کے ٹک یوٹیوبرز ٹاکر کی بات کر ہاں، رہی ہوں، جو ٹک ٹک ٹاکرز کی ٹاکر جو ہے بات کر نا، رہی ہوں میں، ان جو کی بات نہیں کر رہی 15 جو سال 13 سال 14 سال 18 سال جو کہ پہلے کچھ اور کام کرتے تھے، پھر ادھر آ پھر گئے. یہ کر کے اب مسئلہ یہ کہ جو وہ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں نا، ہاں ایک بندہ میں اپنے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، وہ اچھا ہے برا ہے وہ میرے تک ہے صرف نا. ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ کانٹینٹ کریشن پہ ٹک ٹاکرس کو دیکھ کے آئے ہیں، یوٹیوبرس کو دیکھ کے کوئی نہیں آیا، ان کو پتہ ہے سی پی ایم ریٹ کتنا لو ہوتا ہے. انفلوئنسر انسٹاگرام کو دیکھ کے کچھ لوگ آئے ہیں، لیکن ٹک ٹاکر کو دیکھ کے جتنے لوگ ٹک ٹاک میں آئے ہیں نا، وہ شاید 10 سال میں نہ آئے ہوں پاکستان کے اندر، 1 سال میں اتنے آ گئے ہیں. بالکل. اور ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے، اور آپ اور دیکھیں آپ دیکھیں ویڈیوز. کسی شادی پہ آپ چلے جاؤ، آپ ہاں ویڈیوز بنا رہے ہو، آپ کو جو ارد گرد آپ کے ویڈیوز میں بندے آ رہے ہیں، آپ نے ان کی پرمیشن لی ہے کہ وہ آ رہے ہیں ہاں، اپنی یہ مرضی سے؟ سخت کرائم ہے بڑا ہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وہ آ رہے ہیں، آپ اور وہ ان میں بچہ سمجھ کے اس کو کچھ کہیں گے بھی نہیں. ہاں آپ فیملی ولاگس بنا رہے ہو، آپ ویڈیوز بنا رہے ہو، فلانا یہ ہو گیا فلانا وہ ہو گیا. تو میں کہتی ہوں بڑا یہ ٹاکسک کلچر ہے. تو کوئی آپ کے پاس حل ہے اس کا ویسے ہی گائیڈ کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا کہ بھئی یار کیسے ان کو پھر ادھر مطلب لے کے آئے؟ نہیں مجھے تو کوئی حد دیکھیں آپ، اگر میں یہ ابھی باتیں کر رہی ہوں اس میں بھی لوگ کیا میری ججمنٹ نکالیں گے، شی از جیلس آف ٹک ٹاکرس. بات ہی ختم کر دی انہوں نے، میرے پہ فتویٰ جاری، وہ بات کو نہیں سمجھے کہ میں کیا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے نا معاشرہ ہمارا جو آ گیا، یہ اس میں آپ کو میں بتاؤں لوگ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. اتنا کامن ہو گیا ہے فلٹر، ان ریئلسٹک چیزیں. آپ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی بولوں، میرے پاس گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، مجھے چلنا نہیں آتا، میری ایجوکیشن کیا ہے، میرا سب کچھ، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اصل میں خود کیا ہوں. میں یہاں پہ ڈالے سے اتروں گی بس جی واہ واہ ہو رہی ہے میری، بس ڈالا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی امیر بندہ کرائم کر کے کیسے ہماری ملک میں ہی کین گیٹ اوے فرام دیٹ. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک لوگوں کا عزت کا معیار ہی پیسے ہیں. وہ پیسے پھر کہیں سے بھی آئیں. پھر مسئلہ یہی ہے نا، ایک عالم بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، نے کہا تھا جب سوسائٹی کا معیار پیسہ بن جائے گا نا، پیسہ بن تو جائے اس گا کے بعد پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے وہ کہاں سے آ رہے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے بس. آپ یہ دیکھیں کسی بھی بندے کا، اچھا جی کوئی بھی، وہی کہتے ہیں استخارے میں بھی ہاں ہو جاتی ہے اگر آپ کی 6 فگر سیلری ہے. تو مطلب آپ کو دیکھیں، میں نے دیر واز این انسیڈنٹ، ابھی یہ بڑی کامن بات ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ شی واز لائک، اچھا میں یہ بہت زیادہ وہ نہیں کروں گی اسپیسیفائی کیونکہ اس کو پتا ہے، وہ ایک کام کری تھی تو میرے پاس وہ آئی کولیبریشن کے لیے. اس کی امی بھی اس کے ساتھ آئیں. اب اس کی امی شی واز ویری ریلیجیس سم ایوری تھنگ، بٹ وہ کیا کہہ رہی کہ نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہو کسی امیر گھر میں، پراپر اس طرح، اور وہ ایسے بھی ہوں جو مجھے بھی سپورٹ کریں. میں ان آنٹی کا منہ دیکھ رہی، میں کہا اوکے ابھی تو آپ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں بیچاری، جتنے پیسے کما رہی ہے وہ سارے آپ کو دے رہی ہے، بٹ اس کے بعد بھی آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑنی.
مطلب لوگوں کو یہ نہیں ہے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کچھ بھی ہو, بس وہ لڑکا امیر ہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اس سے. اچھا بس ایک لاسٹ کوشچن ہے جو لوگ اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ایک ٹپس بتا دیں, ایک نیا انفلوئنسر لڑکی یا لڑکا کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ کو گرو کرنے کے لیے ABCD کیا اسٹیپس لینے چاہیے جس سے وہ 1 ایئر کے اندر ایک سبسٹینشیل گروتھ دیکھ سکے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل بی کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ روز کوئی 2-3 اسٹوریز ڈالیں. ویکلی آپ جو ریلز ہیں وہ تین ایک ڈالیں. میں بالکل کنسسٹنٹ نہیں ہوں آج کل کیونکہ مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا اب کرنے کو. ٹھیک ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہی, میرے اکاؤنٹ پہ مت جا کے کریں. اس کے بعد جو اپنے فالوورس کے ساتھ انگیج کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنی نیش دیکھ لیں کہ آپ کو کیا بیوٹی پسند ہے, لائف اسٹائل پسند ہے, جو بھی پسند ہے. مینس گرومنگ آج کل تو لڑکوں کے بڑے اچھے اکاؤنٹ ہے, بڑا اچھا وہ ڈریسنگ سینس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں سب کچھ. اس کے بعد نا ایک تو دوپہر 12 بجے اور شام کو 7-7:30 تک, یا پھر رات کو 10-10:30, اس ٹائم جو بھی آپ پوسٹ ڈالیں گے نا اس کی انگیجمنٹ آپ کی اچھی ہوگی. لیکن آپ بھی مطلب میں بار بار کہوں گی بی کنسسٹنٹ. اپنے اکاؤنٹ کو چھوڑیں نہیں. اسٹوریز تو آپ روز ہی ڈالیں اور پوسٹ آپ تین ایک ڈال لیں. ٹھیک ہے, فوٹوز کا دور نہیں رہا, فوٹوز اتنی زیادہ اچھی نہیں جاتی انلیس کہ آپ کی کپل فوٹوز اور ویڈیوز نہیں ہیں تو لوگ نہیں دیکھنا پسند کریں گے. میں وہی کہتی ہوں, میرا اکاؤنٹ ڈیڈ ہوا ہوتا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پوسٹ ڈال دیتی ہوں جس میں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, میری ایسے انگیجمنٹ جاتی ہے, پھر میں وہ ہٹا دیتی ہوں. یہ دیکھ لیں, ہیک سن لیں, ہیک بھائی. ایون لائک میں بتاتی ہوں, ایک پکچر میں میرے ہسبینڈ کی شکل بھی نہیں نظر آ رہی. میں نے اس کی ریچ دیکھی, لائک 4500 لوگوں نے صرف اس تصویر کو آگے بھیجا ہوا. اور انسٹاگرام کے اوپر جتنے لوگ شیئر کرتے ہیں اتنا وہ وائرل جاتی ہے. اور لائکس میں کہہ رہی ہوں ود ان 4 hours اس پہ 7000 لائکس آ گئے. میری اپنی شکل کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے. تو میں نے کہا اچھا پھر اب میں ایسے ہی کرتی ہوں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیلی اپلوڈنگ سے فرق پڑتا ہے. نہیں اتنا نہیں, ڈیلی اپلوڈنگ اتنا زیادہ نہیں. اگر آپ کو ہے تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. ٹک ٹاک میں ڈیلی اپلوڈنگ سے آپ بہت وائرل جاتے ہو. اچھا ٹک ٹاک پہ اگر آپ ڈیلی اپلوڈ کر دیں, نو میٹر وٹ ایور یو پوسٹ, جسٹ پوسٹ. اچھا. انسٹاگرام پہ ایک اچھی ہو لیکن ہفتے میں 3-4 ہو جائے. ہاں, تو آپ کا اکاؤنٹ گرو کرے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ اینیمیشنز ہوں اور میوزک ہو ریلس میں, پھر اوپر جاتی ہیں. یہ نہیں. کیونکہ آپ کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کوئی میوزک خاص نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. آپ کو دیکھیں کسی بھی انفلوئنسر کی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے. مجھے شاید لوگوں کو میں جب اپنی بول کے کچھ ویڈیو ڈالتی ہوں اس پہ ریچ زیادہ ہوتی ہے. جو میں گانا شانا لگاتی ہوں فوٹوز وغیرہ اس پہ نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی کیا کہتے ہیں, آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کو آپ کی کیا, آپ کی آڈینس کیا دیکھنا چاہتی ہے. اور جب بھی کوئی کولیبریشن آئے آپ کے پاس,